أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ہاں یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی. اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. یہ کہہ کے حیدر نے یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی. اللہ باقی من کل فانی. جاؤں تو کہاں جاؤں تیرے در کے سوا اللہ. تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا سایہ. تسکین کہاں پاؤں تیرے در کے سوا. کونین میرے تیرے کرم کا سایہ کونین میرے تیرے کرم کا سایہ. دامن کا پھیلاؤں تیرے در کے سوا در کے سوا. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اللہ باقی من کل فانی. الرحمن الرحیم. پیارے پاکستان کو سلام. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ندرت مغل، میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین. اور آج الحمدللہ ویسے تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن الحمدللہ 10 رمضان المبارک ہم عشرہ رحمت کو آج الوداع کہیں گے. اور آج کے پروگرام میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ضرور بات ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی ضرور بات ہوگی کہ کیا ہم نے اس عشرہ رحمت کی برکتیں سمیٹی، کیا اس عشرہ رحمت میں ہم نے رحمتیں سمیٹی، کیا ہم نے اللہ پاک سے رجوع کیا کہ اللہ پاک ہم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہ ساری باتیں ضرور آج کے ٹرانسمیشن کا حصہ بنائی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہاں ضرور ذکر کرنا ضروری ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے تعاون کیا ہے ہماری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے. نیلسن پینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہے جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے دسترخوان پر موجود ہونے والے کھانوں کی اور ان کھانوں میں کچھ ہیلدی بھی شامل ہو تو آپ نے صرف اور صرف انتخاب کرنا ہے نیو یارک پیزا کا. نیو یارک پیزا اپنے 21 انچ سائز پیزا کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور اور مقبول ہے. آپ ضرور نیو یارک پیزا کو اپنے افطار دسترخوان کا حصہ بنائیے. اگر آپ چاہتے ہیں افطار کے دسترخوان پر کچھ اس طرح کا سپ کرنا جس سے آپ ہیلدی بھی رہیں، ہائیڈریٹڈ بھی رہیں،
تو آپ اپنے دسترخوان کا حصہ بنائیے مبروک مینگو جوس کو. مبروک مینگو جوس جو ہے وہ آپ کو آپ کی تازگی برقرار رکھتا ہے اور آپ کو تمام وائٹامنس پرووائڈ کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مبروک مینگو جوس کہتے ہیں کہ گھونٹ گھونٹ تازگی، ہر لمحہ خوش. اور ندرت نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ عشرے میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اس پر ہم بات کریں گے علماء اکرام سے. اور موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہمارے ملک میں، وہ جی سب سے بڑی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ پاک افغان کشیدگی ہے. ابھی تک جاری ہے، ابھی تک ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، غازی ہو رہے ہیں اور اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کے پہ مامور ہیں. اور آپ پے در پے دشمن کی چوکیوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں. اور پھر ابھی جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں، ایران اور اسرائیل کی بھی جنگ چھڑ چکی ہے. ایران پر دوپہر 2 بجے میزائل داغے گئے، جس کا جواب ایران نے بھی دینا شروع کر دیا ہے. جہاں جہاں پہ بھی امریکی اڈے ہیں، چاہے اردن میں، سعودی عرب میں، ان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو دشمن اس کا بھی خیال نہیں کر رہا. امت اب کیا سوچے گی؟ یہ امت پہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اتحاد بین المسلمین کس طرف جا رہا ہے، مسلمان کنٹریز کیا کرنے جا رہی ہیں. آج اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ موجود ہیں گیسٹ، میں ان کا تعارف کرواؤں. آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے، PMLN سے آپ کی وابستگی سالوں پر محیط ہے، بڑا ٹائم گزارا آپ نے. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کراچی سے آپ سیاست کرتے ہیں. سید اخلاق ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا. سر خوش آمدید کے لیے. ہاشمی صاحب آپ کو افطار ٹرانسمیشن میں. ان کے ساتھ معروف عالم دین ڈاکٹر پروفیسر علامہ خواجہ آفتاب صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کو بھی بہت شکریہ. کہیں گے. آغاز کرتے ہیں اخلاق ہاشمی صاحب. سیاست پہ ہم پورا ہی سال بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کب سیاست میں آنا ہوا اور نون لیگ کا ہی چناؤ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. اور میں نے چینل کا کہ خاص طور پہ ساجد بھائی کا کہ کیونکہ بھائی بھی ہیں ہمارے اور عموماً بلاتے رہتے ہیں. سیاست میں جو ہے نا مسلم لیگ میں کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے سیاست ہی مسلم لیگ سے شروع کی تھی. اچھا. پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ میں تھے اور قائد محمد علی جناح کے بڑے یعنی کہ قریبی ساتھیوں میں تھے. وہاں سے جب شفٹ ہوئے پنجاب میں تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلم لیگ والے بھی مسلم لیگ میں تھے، ہمارے جو دادا وہ مسلم لیگ میں تھے، تو وہیں سے پھر یہ ہمیں بھی مسلم لیگ جو ہے نا یہ وراثت میں ملی ہے جو ہے نا یہ. اچھا. تو ہم نے پھر انتخاب کیا 86 میں نواز شریف صاحب کا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 86 میں. تو ان کا ایک چناؤ تھا کہ کراچی میں جو ہے نا پاکستان نون لیگ کے لوگوں کو لایا جائے. یعنی کہ اس ٹائم تک یہ مسلم لیگ نون لیگ نہیں بنی تھی. اچھا. تو جو سب سے پہلا جو ان کا جو ایز اے وزیر اعلیٰ جو کراچی ہے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پھر ایک ینگ لیگرز بنائی تھی جو میاں صاحب نے چیئرمین مجھے بنایا تھا. ماشاءاللہ. تو وہاں ہم نے وہ ایک مثالی استقبال کیا اور اتنا بڑا استقبال تھا کہ آج تک کراچی میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. اور اسی وقت سے مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہر برے وقت میں اچھے وقت میں. تو میں جب آپ کو اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ اکثر وہ کہتے ہیں نا نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اس ملک کے یا جب نہیں بھی تھے تو آپ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ رہے ہیں. کوئی ماضی کی کوئی میموری اچھی یا بری عوام کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں جی 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 دیکھیں، نواز شریف صاحب وہ ایک لیڈر ہے جسے جان بوجھ کے جو ہے نا کچھ لوگوں نے اسے جو ہے نا حالانکہ وزیر اعظم اسے بننا ہے اور آج وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں اگر وہ تو یہ پاکستان کا جغرافیہ جو ہے نا یا افغانستان کی جنگ یا جو بھی لے لیں تو آج بہت کچھ ہم کر گئے ہوتے ہیں. آج یہ اتنی مہنگائی نہ ہوتی، یہ پرابلم نہیں ہوتے، یہ مسائل نہ ہوتے. وہ کیونکہ جان بوجھ کے میں اکثر چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کراچی میں روزانہ 22-23 لاشیں گرتی تھیں. تو جب میاں صاحب کو جب پتہ چلا اور وہ کراچی آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آ کے تمام تاجروں سے تمام سیاستدانوں سے میٹنگز کی، رینجرز کو بلایا اور اس نے کہا مجھے ہر قیمت کے اوپر جو ہے نا امن چاہیے. حالانکہ پہلے سے بھی رینجر بھی تھی، آرمی بھی تھے، سب تھے، لیکن روزانہ لوگ گر رہے تھے یہاں پہ نا. انہوں نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو قربان کیا اس وقت کے MQM کو. بالکل. لیکن جو ہے نا انہوں نے یعنی کہ امن قائم کر کے دیا. اور وہاں ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جناب بلال صاحب ہوتے تھے رینجرز کے، تو انہوں نے کچھ پوچھا کہ نون لیگ کے اس نے کہا مجھے امن چاہیے اور میں امن چاہتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امن قائم ہوا. اس کے بعد ایک اور میں بتا دوں کہ یہ آپ کے ٹیلی فون اس ٹائم جو ہے نا بہت مشکل سے لگتے تھے.
یہ میاں صاحب نے ہمارے سامنے اس ٹائم سلمان فاروقی صاحب ہوتے تھے سیکٹری مواصلات، تو ان سے کہا یار یہ جو آتا ہے شخص مجھے کہتا ہے ٹیلی فون کا تو یہ اس کا کو تدارک کریں. وہ انہوں نے دیکھا ٹیلی فون اتنے ہو گئے کہ ہر گھر میں ضرورت نہیں پڑی سفارش کرانے کی. اس کے بعد یلو کیب انہوں نے دی اور 5 لاکھ کا لون دیا نوجوانوں کو. اور جب وہ لوگوں نے کہا کہ جی کہ لوگوں نے غلط طریقے سے گاڑیاں توڑ دی یا پیسے واپس نہیں کیے تو میاں صاحب نے کہا یہ جس کا حق تھا وہاں تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ وہ واپسی نہیں ہوا. یہ بھی ایک ریکارڈ کے اوپر بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ لون دیتی ہے واپس کرنا پڑتا ہے آپ کو نا، لیکن وہ نہیں ہوا لون. دیکھیں انہوں نے ایسے ایسے پروگرام دیے. آپ کے سب سے بڑی تو آپ دیکھ لیں نا یہ آپ کی موٹر وے ہے. تو اس زمانے میں اگر سندھ گورنمنٹ مٹیاری سے وہ جگہ دے دیتی ہے ہمیں تو آج آپ کا مکمل موٹر وے جو ہے نا، آپ ان کا یہ خواب تھا. انہوں نے تقریر میں کہا تھا یہاں پہ نا کراچی میں کہ میرا خواب ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا صبح ناشتہ کراچی میں کرے، دوپہر کا جو ہے نا وہ کھانا کہاں پر کھائے، پشاور میں، اور رات کا کھانا وہ سوات میں کھائے. یعنی اتنا آسان سفر اتنا آسان سفر نہیں، اب اتنا آسان ہو چکا ہے. ہم جب سکر پہنچتے ہیں تو 4 گھنٹے میں ہم ملتان پہنچ جاتے ہیں، 3.5 گھنٹے میں. اور اس کے بعد لاہور جو ہے نا ہم آگے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد سوات تک جو ہے نا ٹرنل جو بنائے گئے جو کچھ ہوا، لیکن ہماری قوم جو ہے نا یہ بھول جاتی ہے. یہ کام کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتی ہے جو نا. یہ اگر جس طرح سے میاں صاحب نے کراچی کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، یہاں پہ آپ کی لوڈ شیڈنگ 20 سے 25 گھنٹے ہوتی تھی. وہ لوڈ شیڈنگ جو نا میاں صاحب نے ختم کی یہاں پہ نا. اور اگر یہ کراچی میں جس طرح سے امن قائم کیا تھا، اگر کراچی والے ان کی عزت کرتے اور انہیں ووٹ دیتے تو آج کراچی میں یہ حالات نہیں ہوتے جو آج حالات ہیں یہاں پہ نا. یہ سندھ میں خاص طور پہ. اور ہماری جو حکومت ہے سندھ کے اندر وہ بھی آپ اس کا بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب لیاقت جتوئی صاحب وزیر اللہ تھے، غوث علی شاہ صاحب تھے، تو ہمارا وہ بھی ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ انہوں نے کام کیا اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. ان کی بیٹی ان کی جگہ لے لیا انہوں نے پنجاب میں، اور وہ ریکارڈ توڑ رہی ہیں کام کا. تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، وہاں ابھی رمضان پیکیج دیکھیں کہ وہ ان گھروں تک پہنچ رہا ہے جو غریب لوگ ہیں. آپ ایک فون کی کال کریں اور آپ کے کارڈ جو ہے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں. اور بہت سی یعنی کہ ایسی سہولتیں ہیں. ابھی گاڑیاں دی ہیں انہوں نے، ای ٹیکسی سروس وہ شروع کر دی ہے. اس کے بعد لیڈیز کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ کا دورہ پنجاب ہوا، میں دیکھ رہا تھا آپ مختلف شہروں میں گئے، اسپیشلی ملتان گئے، وہ کیسا رہا؟ نہیں وہ ظاہر سی بات ہے. کچھ ہمارے عبدالرحمان کانجو صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں پانی بجلی، ان کی والدہ کافی مہینوں سے جو ہے نا اسپتال میں تھی اسلام آباد میں. تو ہم ظاہر ہے ہمارے ایک تیسری نسل ان کے ساتھ چل رہی ہے عبدالرحمان کانجو صاحب کے ساتھ. تو ایک گھر ہے ہمارا ان کے ساتھ. وہ جب کراچی آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی والدہ کے لیے ہم کافی دن اسلام آباد میں رہے، پھر ان کے فوت ہو گئی وہ. تو میں رات ہی واپس آیا ہوں. آج بھی حمزہ شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں، گلیا صادق صاحب گئے ہوئے تھے. اور ان کے والد صاحب جو وزیر خارجہ تھے ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. اور عبدالرحمان کانجو صاحب خود ذاتی طور پر جو ہے نا وہ کہیں بھی کوئی بھی ہو بڑے ہمدرد انسان ہے، اور ہر جگہ نوجوان ہیں، ہمارے سے چھوٹے ہوں تو ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر جگہ کام کرتے ہیں. اور کیا ایک واحد وہ ان کا دفتر ہے کہ جہاں ایک عوام کا رش رہتا ہے وہاں واہ، ہونا چاہیے. اور رمضان ہو یا کہ نہ ہو، آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اور رمضان میں تو آپ نے بڑھ چڑھ کر کرنی ہے، کیونکہ سر اس میں ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے. علامہ صاحب، عشرہ ہمارا پہلا گزر رہا ہے، ہم اب لاسٹ میں آ رہے ہیں. کیا پایا، کیا کھویا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جسے اللہ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اگر حقیقت حال دیکھی جائے تو پورا رمضان ہی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کے اعتبار سے اس کو 3 طرح سے تقسیم کیا تاکہ بندہ مومن محروم نہ رہے، نہ ہی رحمت سے، نہ مغفرت سے، اور نہ ہی جہنم سے، آزادی سے. وہ اس مہینے میں ان تمام چیزوں کو حاصل کر لے تاکہ اس سے رحمت بھی حاصل ہو، مغفرت بھی حاصل ہو. اور رحمت اور مغفرت حاصل ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم سے آزادی ہو اور جنت میں داخلہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنوں کے لیے اہتمام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں.
یہ بڑا پیارا خطاب ہے اے ایمان والو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اے ایمان والو ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے اللہ دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کسی کام کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے یا پھر کسی کام سے منع فرما رہا ہے. اور میں نے یہاں پر ایک بات کی خاص بندوں کو, کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں جو داخل ہیں وہ خاص بندے ہیں. بندے تو سب اللہ کے ہیں, پیدا تو سب کو اللہ نے کیا ہے, ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یعنی اشرف المخلوقات انسان ہے, مسلمان نہیں. یعنی جو بھی انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. پھر اس اشرف المخلوقات میں اخص الخاص فرمایا مومنین کو, یعنی جو ایمان لایا, جس نے جو ہے اپنے ساتھ اس تعلق کو جوڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کی پاسداری کرتا ہے. جب ان دو سنٹنس کو, دو جملوں کو, دو باتوں کو, دو صیغوں کو ملا کر جو چلتا ہے وہ شخص صاحب ایمان ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے کے لیے بے شمار انعامات بھی عطا فرماتا ہے, اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے, نصیحتیں بھی ارشاد فرماتا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے, رشد بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا رستہ دکھاتا ہے, اس سیدھے رستے پر چلنے کی تلقین ارشاد فرماتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ایک کھلا میدان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تمہارے لیے کھلا میدان ہے, میں نے تمہیں سب بتا دیا کہ یہ سیدھا رستہ, اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پیار سے سمجھاتا ہے. جہاں بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اسلوب ہے, آپ جب مطالعہ کریں گے, بلکہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ترجمہ تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آپ کی باتوں کو ضرور کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے پاس اور وقفے پہ چلتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں دوبارہ جوائن عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت خوبصورت باتیں چل رہی ہیں. ہم یہ ٹرانسمیشن لے کے آپ تمام لوگوں کے سامنے روزانہ حاضر ہوتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگوں کے کچھ فائدے کی باتیں ہوں گی. کچھ پاکستان کی بات کرتے ہیں, کچھ جو ہمارے کرنٹ حالات چل رہے ہوتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ جی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے علماء دین, ہمارے مفتی حضرات, ہمارے علامہ صاحب جو یہاں موجود ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کو بہتر تمام چیزوں کے لیے گائیڈ کر سکتے ہیں. اور وہ بتاتے اس لیے بھی ہے کہ آپ کی رہنمائی ہو. اور سیاستدان, میڈیا پرسنالٹیز آتے ہیں, وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں, اپنی سیاست کے بارے میں بتاتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت بھی حکومتی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان پر لائٹر موڈ میں اب ذرا تنقید کے نشتر بھی چلا لیتے ہیں. ہاشمی صاحب, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تنقید کرتے ہوئے نا اخلاقیات سے آگے بڑھ جاتے ہیں, گھر کی خواتین کو گھسیٹتے ہیں. اس چیز سے کب ہماری سیاست کو نجات ملے گی کہ سیاست ابھی وہ دیکھا آپ نے آصفہ بھٹو تک کو نہیں چھوڑا. دیکھیے یہ صحیح بھائی, یہ تربیت کا سوال ہے. سیاست دانوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ تمام سیاسی پارٹیوں میں آپ نظر ماریں, جو خاندانی لوگ ہیں, جو صحیح تربیت کے لوگ ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی پہ تنقید نہیں کرتے. ویری ٹرو, بالکل. اور خاص طور پہ خواتین کے اوپر آصفہ بھٹو ہماری بہن ہے, بیٹی ہے ہماری جو نا وہ, اور اسے شہید بے نظیر کی بیٹی ہے جس نے بڑی پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. ایسا ہی اس کے اوپر ان کی اس قسم کی بات کرنا, میں کہتا ہوں کہ میں تو سخت مذمت کرتا ہوں. اور ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ گرفتار کر کے سزا دی جائے, کہ ویسے باز نہیں آئیں گے جو نا یہ. اس کے بعد کافی میں تصویریں دیکھتا ہوں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کی, تو ان کی بھی نسل میں اور ان کی تربیت میں فرق ہے. نہیں ریئلی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں جو انگریز تھے نا ہمارے, انگریز بڑا سمجھدار تھا. انگریز جب قبضہ کیا بر صغیر پہ, تو وہ گھوڑا بھی جو لیتا تھا نا نسلی لیتا تھا, ہے نا. بالکل صحیح. اور وہ جو فوجی بھرتی کرتا تھا وہ بھی اچھا فوجی کو کینے بھرتی کرتا تھا جو غیر نسلی ہوتے تھے, کیونکہ وہ ہر طرح کا ان سے کام لے سکے. صحیح. اچھا سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو سیاستدان ہے نا ہمارے ارد گرد جو ہے نا, وہ اسی قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں جو
جی حضوری کرتے رہے. اوہو. تو یہ ایک درد، یہ یعنی پرانے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ اس چیز پہ اگر سیاستدان بھی، اگر سیاسی پارٹیاں ہمارے جو ہے نا، جو اس پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، اگر اچھے کارکنوں کو اگر لے آئیں تو یہ پاکستان میں جو پرابلمز ہیں یہ بھی نہ ہو. اچھا، آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی سیاست کرتے ہیں. آپ بچپن میں سیاست کیا کرتے تھے یا صرف اسکول، کالج اور گھر؟ نہیں، میں اسٹوڈنٹ لائف سے تھا. میں اچھا. میری جو اصل جو میں اسٹوڈنٹ لائف سے میں سیاست کی ہے. تو گرفتار بھی ہوا کرتے ہوں گے؟ بہت گرفتاری ہوئی ہیں، جیلیں ہوئی ہیں، ایف آئی آر کٹی ہیں. اوہو. فیکٹری تو جب آئے تھے نون لیگ میں فیکٹری اونر تھے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں، جان بڑھ کے ہاشمی کیمیکل انڈسٹری تھی، بتائیں. وہ تباہ ہوئی. وہ اس ٹائم پہ اس پارٹی سے ہمارے جھگڑے نہیں تو وہ چلتے جب تباہ ہوتی ہے نا تو پھر جب اقتدار آتا ہے تو آپ کو وہ 4 گنا زیادہ دے نہیں. بھی تو جاتی ہے نا. نہیں، ہمارا اب ابھی ایف بی آئی والے سے کہیں کہ جو نا چیک کرا لیں. ہم نہیں کما سکے نا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ نہیں کما سکے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر ہاں اپنا وقار مہندی صاحب ہیں، ہاں. سینیٹر ہیں، اپنا کیا نام ہے ان کا، وہ نہیں کما سکے نا، ویسے کہ ویسے ہی ہیں. ہاں صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، غلط کہہ رہا اچھا ہوں. صحیح ہے. لیکن جو نئے آنے والے ہیں، اسی طرح نون لیگ میں بھی لے لیں آپ، جو کافی لوگ ہیں جو ابھی بھی آپ کما نہ سکے، آپ کو افسوس رہ گیا. نہیں کما نہ سکے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں ہم، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. آج دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کی تنقید کر دیتا ہوں، میں تمام لوگ تنقید کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ مطلب یہ کہ ہاشمی صاحب نے کہا اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل ہاں. تو میں اگر میں نے کمایا ہوتا یا کھایا ہوتا تو مجھے گریوان سے لوگ پکڑ لیتے ہیں. یہ سلسلہ ہوتا ہے جو ہے نا اس میں. ابھی آخر میں کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوگا، پھر دیگر لوگ آئیں گے. ہاشمی صاحب، اسٹرائکس، ہڑتالیں، احتجاج ہر سیاستدان کرتے تھے اپنی اپنی اپوزیشن میں. 3 MPO جب آیا تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، 8 فیب کو نظر بند ہوئے. تو الزام تو وفاقی حکومت پر تھا، کیا صحیح ہوا؟ نہیں، لیکن وہ بڑا غلط ہوا. اس میں ہمارے بھی عزیز تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر جب انہیں اٹھایا گیا، گھروں کے دروازے توڑ کے اٹھایا گیا. اور یہ رپورٹس ہم نے ہائی لیول تک دی ہے اور بتایا بھی ہے کہ دروازوں پہ توڑ کے ان کی جوان بیٹیاں ان گھروں میں موجود تھیں. بتائیں. تو انہیں کیونکہ گھر آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں اس کے کرنا. بعد انہیں جس طریقے سے تھانے میں لے جایا گیا، غائب کر دیا گیا. اس کے بعد رات کو تھانے میں لایا گیا شام کے ٹائم. جب ہم لوگ گئے، کیونکہ میرے بڑے قریبی عزیز کا جو ہے بیٹا تھا وہاں پہ، تو بتایا نہیں گیا نہ ملوایا گیا. اور رات ہی کو سینٹرل جیل انہیں شفٹ کر دیا گیا. بتائیں. اور بند وارڈ میں انہیں بھیجا گیا. نوجوان لڑکے تھے، پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ لڑکے تھے. یہ واقعی نہیں کہ اتنا غلط ہوا ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح نوجوان اس ہونے کے بعد ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، بلکہ وہ اور زیادہ اس عمران خان کے حامی بن گئے. چلے جی، مطلب یہ کہ ناکام ہو گئی سر حکومتی پالیسی. نہیں، اس طرح آپ نہیں دبا سکتے کسی کو. آپ اچھا. جتنا آپ دبائیں گے، انہوں نے جب دیکھیں نا، وہ بچہ جو ہوتا ہے اسے کبھی جیل کا منہ نہیں دیکھا. صحیح ہے. لیکن اسے یہ آپ نے 8 سے 10 دن جو ہے نا جس طرح رکھا گیا وہاں پہ، کھانا آپ کو پتہ ہے جیل کا جیسا ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی. تو وہ کھانے کے بعد اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ مجھے صحیح بات ہے. اس سے زیادہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ ہاں. اس نے کہا یار یہ کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. میسج کیا دیں گے اہل پاکستان کو؟ آپ حکمران ہیں، کل پھر آپ اپوزیشن میں آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ PTI والوں کے ہاتھ ہوں اور آپ لوگوں کے گریبان ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جس اس پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفاظت کرے اس کی. آمین آمین. اور کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا. سبحان اللہ. میں صرف یہ پیغام دوں گا، جب تک ہمارے ملک میں ہم صحیح طریقے سے اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنائیں گے تو پاکستان میں مصیبتیں آتی رہیں گی. اب آدھا تیتر ہے، آدھا بٹیر ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے علماء کرام کو کہ یہ ان کے گھروں میں اپنے یہ چینل دیکھتے ہیں، جس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں، جس قسم کا جو نا ہمارے یہ چینلز آج چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہاں، وہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی فلمیں چل رہی ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اور اس میں دیکھیں ایک آ جاتا ہے جیتو پاکستان. اچھا. وہ چیخ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی لڑکی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی اسے. یعنی کہ عجیب و غریب. میں کہتا ہوں پاکستان کا، میں نے عطا تارڑ کو میں نے کہا یار یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ ایسے پروگرام ختم کریں. اور میں بتا دوں یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام ایک دن آئے گا یہاں پر. چلیں. اور جس دن اسلامی نظام آئے گا اس دن پاکستان. ہاں.
इंशाल्लाह नहीं, अगर स्टूडियो बन जाएगा जो आपको ना, फहद मुस्तफ़ा साहब और जीतो पाकिस्तान वाले आपको पास दें, आप नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं जाऊंगा मैं। सर, ना- सर, ना- ये ना रे- ऐसी- ना- 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 मैं सर, ये किसी- रिकॉर्डेड बात हो नहीं, गई नहीं, अब। नहीं, नहीं, अभी बात है, ठीक है। 3-4 चैनल से मुझे साहिब भाई जानते हैं, मेरा हल्का बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाता, ना चलो। मैं जाऊंगा कभी। चले जी, चले चले चले। हाँ, अपना अब सर उलमा पे भी वजन डाल दिया। सर हाशमी साहब ने कहा है कि आप लोग ज़रा इनकी रहनुमाई करें, ये क्या रमज़ान है, ज़रा उसका ख्याल करें। बिल्कुल रहनुमाई की जा रही है और वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं रहनुमाई की जा रही है और उलमा अपना फरीज़ा नहीं एहसन बोलते नहीं अंदाज़ से ना, सरअंजाम नहीं दे नहीं रहे हैं। बोलते नहीं। नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। देखा मैं आपके सामने यहाँ बैठ असेंबली में आपको दिखा दूं कितने हमारे उलमा कराम है, ठीक है। कभी इन्होंने इस पे कभी बात की, कभी पाकिस्तान के इसके पर बात नहीं की उन्होंने। करें बात आप सर, अगर दिल गुर्दा है तो आप बात करें, हम यहाँ या कि आपको भी पास दे दें। मौजूद है या आपके चैनल की विसादत से आज यहीं पर बात करते हैं कि जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, ना सिर्फ रमजान बल्कि रमजान के अलावा भी पूरा साल भी पाकिस्तान में इनकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस पर पैमरा को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और हमारे तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। या तो फिर ये ना कहें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका नाम कुछ और कर दे, या फिर अगर नाम रखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो फिर उसको उसके जो तरीकाकार है जो प्रोग्राम्स का उसको उसके मुताबिक दायराकार एक उनको दे, एक उनको तरीकाकार बना कर दे कि ये दायराकार है, इसके मुताबिक प्रोग्राम होगा। बिल्कुल सही बात ना है। कोई वेलगर ड्रेसिंग होगी, ना कोई जो है बेहुदा बातें होंगी, ऐसी बेहुदा गुफ्तगू। कभी कभी तो ऐसा होता है बाज प्रोग्रामों में कि वो बातें हम फैमिली में बैठकर सुन नहीं सकते, इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू कर दी जाती है। आजकल फिर ऐसी फेक कॉल्स करवाई जा रही हैं टीआरपी के लिए। हाँ, ये भी देखें आजकल वो बड़ा अजीब का सिलसिला और अजीब अजीब तरह के सवालात, अजीब अजीब तरह के जवाबात, ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। ये बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए टीआरपी भी हो जाती है और फन भी हो जाता है, लेकिन इससे इस्लाम का भी मजाक उड़ता है, हमारे पाकिस्तान का भी मजाक लेकिन उड़ता है। चले यहाँ तो फेक कॉल्स की बात हो रही है और आप लोग तो हमें ऑथेंटिक ओरिजिनल कॉल कर सकते हैं ना। आपके सर, टीवी वो स्क्रीन पे बिल्कुल नंबर है ऑन एयर और आप उस नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली यही कहती हूँ कि हमारा जो भी हम लोग हैं इंसान हैं, हम लोग सोचते हैं कोई जो काम करने जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप लोग हमारी लाइव ट्रांसमिशन में कॉल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आप में से कोई एक खुशनसीब कॉलर होंगे जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, ट्रांसमिशन में शामिल होइए, अपने सवालात को शामिल कीजिए, बात कीजिए और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक आप में से किसी एक खुशनसीब का हो सकता है। और गर्मियाँ आ रही हैं ना बिल्कुल, सर, हाँ, तो जाना फिर आप हम सब वाटर पार्क की तरफ अक्सर जाते हैं। और फिर मौलाना साहब वो कॉल एक मैं सुन रहा था एक निजी प्रोग्राम में, वो कह रहा है मौलाना साहब दुआ करें, मुझे बाबर आजम पसंद नहीं है, इसको टीम से निकाला जाए। ये क्या है? अब ये कॉल्स की जा रही हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए, ये हमारे ऐसे जिम्मेदारान से हमारी रिक्वेस्ट है कि टीम को खत्म कर दे। ना टीम होगा, ना रोला होसी, ना ढोला होसी, सीधा सीधा काम खत्म कर दे, टीम ही खत्म कर दे। मौलाना आपने तो पूरी टीम ही हमारी ना कर। बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस आपकी चल रही है और जिस अंदाज से जुए की नजर आपने पूरे क्रिकेट को किया हुआ है, जुआ है सीधा सीधा भाई। इस पे फिर हम कभी बैठ के जो है जरूर बात करेंगे। और यहाँ मैं अपना थोड़ा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करना चाहती हूँ कि सर ने भी कहा, अब मुफ्ती साहब ने भी कहा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मकसद वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन हम किसी एक चीज को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ देखते हैं तो हमें बाकी चीजों की तरफ भी नजरसानी करने की जरूरत है कि क्या हमारा पूरा मुआशरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन में। आप सब लोग जानते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हमारा हेल्थ सेगमेंट होता है जिसमें आपको मिलवाया जाता है डॉक्टर से और आपसे आपकी रहनुमाई की जाती है किस तरह से रमज़ान मुबारक में आप हेल्दी रह सकते हैं। साथ ही साथ फिर हम किचन में भी मौजूद होते हैं और किचन में आपको जो है नित नए पकवान बनाना सिखाए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा एक सिलसिला होता है वो होता है जी उलमाए कराम और गुलहाय अकीदत के फूल निछावर करने वाले हमारे सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इन तमाम सिलसिलों के साथ आपसे गाहे बगाहे थोड़ी थोड़ी देर में मुलाकात होती रहेगी। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, इबादत रमज़ान जारी है। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हेल्दी रमज़ान सेगमेंट में हम एंटर हो चुके हैं
اور آپ لوگوں کو پتہ ہی وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے رمضان المبارک کو اور مزید ہیلدی بنا سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے. ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اویئرنیس ہونا سب سے پہلے بہت ضروری. جب تک آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہوگی تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس چیز کا خاتمہ کرنے کے لیے کرنا کیا ہے. ہیلدی رمضان سیگمنٹ جو آپ لوگ اپنی اسکرینز پہ دیکھتے ہیں یہ آپ تمام لوگوں کو دکھایا جاتا ہے لہننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے, اور لہننگ لیبارٹریز کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ڈفرینٹ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو مزید ہیلدی بناتے ہیں. بات اگر کی جائے آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. کچھ کویشچنز یقیناً اگر آپ لوگوں کے بھی ہوں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ بھی شامل کر سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت معنی رکھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ معنی رکھتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, اور مینٹل ہیلتھ کو کس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے معدے کے ساتھ, اسٹمک کے ساتھ. یس یو ہرڈ اٹ رائٹ کہ آپ کا معدہ اگر ڈسٹرب ہوگا تو اس کا فرق آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ پڑے گا, یا آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی تو اس کا فرق آپ کے اثر جو ہے وہ معدے پہ پڑے گا. یہ کچھ مطلب کانفلکٹس ہیں, کچھ کنفیوژنز ہیں ہمیں جو آج ہم نے کلیئر کرنی ہے. تو آج ہمارے لہننگ لیبارٹریز کے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد فیصل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے اور سب کہتے بھی ہیں کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ دماغ کا راستہ معدے سے کیسے گزر رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات. دیکھیں اصل میں مائیکل ڈی گریشن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ریسرچز میں بہت دفعہ بھی ذکر بھی کیا. تو کیا تھا کہ بھائی میدا جو ہے ہمارا سیکنڈ برین ہے. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی چیز کلیئر کی گئی کہ میدا جو ہے ہمارا دوسرا دماغ. اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں جس وقت اگر اللہ نخواستہ کسی شخص کو اگر وہ ڈپریشن سے دوچار ہے, اگر وہ اس کو صدمہ لگا ہے کسی کا اور کوئی بچھڑ گیا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, تو اس کے سامنے آپ اس کا فیوریٹ فوڈ لا کے رکھنا ہے. صحیح ہے, اس کا فیوریٹ فوڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایٹسیکٹرا, جو بھی اس کو پسند ہے. تو اس ٹائم وہ کرے گا ایکسکیوز می آپ اس کو ہٹائیں, مجھے کچھ بھی نہیں کھانا, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. سمجھ رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس ٹائم اس کو وہ چیز بھی بری لگ رہی ہوتی ہے, سمجھ رہی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی بچوں میں دیکھ لیں, اگر یہ چیزیں مطلب ایسا نہیں کہ کسی ایک سرٹین ایج گروپ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, یہ تمام مسائل جو ہے تمام عمر کے بچوں میں, بڑوں میں, سب میں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بچے میں اگر آپ دیکھیں اس کو فیوریٹ فوڈ نہیں ملا, اس نے ریکویسٹ کی مما سے کہ مما مجھے آج نوڈلس کھانے یا مجھے میکرونی کھانی ایٹسیکٹرا, بچوں کی جو بھی فرمائشیں ہیں, اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ دن بدن آپ دیکھیں گے اس بچے کے اندر چڑچڑاپن, اس کا موڈ چینج ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کے اندر چڑچڑاپن آ رہا ہے اور وہ چیزوں کو ڈس لائک کرنا لگ جائے گا. مما کو گندا بولے گا, بابا کو بولے گا, چیزوں کو مطلب اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. آہستہ آہستہ سائیکالوجیکل چینجز آپ اس کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ چیز بڑا اسٹرانگ اس کا تعلق ہے. اور پھر دیکھیں ہومیوپیتھی پہ ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. ہومیوپیتھی جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دنیا بھر کے لوگ اس سے دن بدن جو ہے وہ فوائد حاصل کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان, انڈیا, فرانس, جاپان, جرمنی, ہر جگہ پہ جو ہے لوگ یہ دنیا کی دوسری جو ہے طریقہ کار علاج جو بنتا جا رہا ہے. بہت وہ ٹائم دور نہیں کہ یہ پہلا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اویئرنیس کی کمی ہے. میں نے یہ کہا نا کہ جب تک آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو ایڈ کریں گے, کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے معدے میں جو بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. وہ میں نے ذکر کیا نا کہ دوسرا دماغ کہا گیا, تو اس لیے کہ دیکھیں اب وہ کسی نے, میں سینئر اساتذہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری تعلیم حاصل کر لی, ٹھیک ہے, ماسٹرز کر لیا, ڈگریز لے لیں, پی ایچ ڈی کر لیا, ٹھیک ہے, بہت برس گزار دیے, مگر 3 چیزیں ہمیں لوگوں کو نہیں آئیں. ہمیں 3 چیزیں, سب کچھ کر لیا, 3 چیزیں ہمیں نہیں آئیں. سونا نہیں آیا ہمیں, کھانا نہیں آیا ہمیں, پینا نہیں آیا ہمیں. کس سینس میں کہا جا رہی ہے, دیکھنے والے جو ہے وہ مائنڈ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں ہمیں سونا کس ترتیب میں نہیں آیا, ہم سوتے کس طرح ہیں, کس وقت سوتے ہیں, کتنا سوتے ہیں, ڈیوریشن آف ٹائم, سائیکل کیا ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں خراب ہوں گی, ہمیں کھانے کا طریقہ جو ہے وہ کھانے کا طریقہ اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ جو بریک فاسٹ ہے وہ صبح 7 سے لے کے 11-12 کے اندر ہو رہا ہے نا, وہ بریک فاسٹ ہی ظہر کی نماز کے بعد ہو رہا ہے. تو کہیں کہیں تو ڈاکٹر صاحب 4 بجے بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ اور کہ ٹائم جب خراب ہو گیا, ہمارا میدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ڈیزائن کیا پوری باڈی کو, تو میدا جو ہے وہ رات ہوتے ہی انتظار کر رہا ہے کہ یہ شخص کب سوئے گا, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے آؤٹنگ پہ نکلے ہوئے ہیں.
ہم جو ہے اب وہ انتظار کر رہے ہیں وہ میدا کہ بھائی یہ بندہ سوئے تو میں اپنا کام شروع کروں, دماغ جو ہے وہ اپنا پروسیس شروع کرے, کام شروع کرے. لیکن وہ ہے کہ ہم آؤٹنگ میں نکلے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, لیٹ نائٹ باہر ہیں, تو جب یہ تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کے برعکس ہیں, تو ڈیفینیٹلی جسم کے اندر ایسے بیکٹیریا نمودار ہو رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کے برین کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا میرے اپنے گھر میں بھی ایک بار ایسا ہوا تھا, تو آج چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, بات کرتی ہوں تو چیزیں نکل آتی ہیں باہر کے. میری اپنی کزن ہے ایک, تو اس کے بہت زیادہ ایشو تھا کہ اس کو چکر آ رہے ہیں اور اس کے سر میں بہت درد تھا نا, تو کافی جب رہا ریگولر تو اس نے پھر اس کو سیریس لیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا میدا خراب ہے, اینڈ وی آل ور لائک کہ بھائی میدا خراب ہے تو سر میں کیوں درد ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں مجھے آج کلیئر ہو رہی ہیں کہ کوئی تعلق تو کنیکشن تو بالکل ہے. اچھا کیا میجر غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے جو ہم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا میدا ڈسٹرب ہوتا ہے اور میدے کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں غلطیاں میں نے یہ بتائی کہ ایک تو سونا, کھانا, ان پینا. دیکھیں دوائیاں جو ہے نا وہ راشن نہیں ہیں, سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ دیکھیں دوائیاں جو ہیں ہماری دوسری پیر تھیں, ہم اس کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ وہاں پہ جتنی اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہوتی ہیں سرٹین ٹائم کے لیے اگر نیڈ پڑ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں جس ٹائم پیشنٹ جو ہے وہ درد میں ہے, اس وقت جس ٹائم وہ اذیت میں, وہ بولے گا بھائی آپ مجھے زہر لا کر دے دو, بس مجھے یہ صحیح کر دو درد, بالکل ٹھیک ہے نا. اس ٹائم ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ ہومیوپیتھی اور یہ ایلوپیتھی, اس ٹائم آپ کچھ حد تک ایک فوائد حاصل کر سکتے ہیں چیزوں سے, لیکن اس کو کیری آن کرنا تو وہ جو ہے نا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہومیوپیتھی خاص طور پہ میرا مقصد, میں مسلسل اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں ہومیوپیتھی کی اویئرنیس کے حوالے سے, کیونکہ میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں تو آپ لوگ مجھ سے کنسلٹ کریں. کسی قریبی مسئلہ اصل میں یہی رہا کہ ہومیوپیتھی غلط نہیں تھی, ہومیوپیتھ غلط تھا. ہومیوپیتھ غلط ہیں, سمجھ رہی ہیں. جب ہم یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر لیں گے نا کہ ہمارے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں, ہم بتا صحیح سے نہیں رہے, ہم ایکسپلین صحیح سے نہیں کر رہے, تو چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا سوال سوری کیا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. غلطیاں کریں لائف سٹائل. اب دیکھیں ہم نے دوائیاں لے لی, اس کو راشن کی طرح استعمال کر رہے ہیں, صبح شام صبح شام صبح شام کیری آن کیا ہوا ہے. اس سے تو ڈاکٹر صاحب ہم ایڈکٹ ہو جائیں گے, پھر جب تک ہم وہ میڈیسنز نہیں لیں گے تو ہم پھر صحیح نہیں رہیں گے. ایگزیکٹلی. ایک تو یہ بھی ہے نا, پھر اس کے بعد ماحول, آپ کا لائف سٹائل, کس طرح سے آپ رہ رہے ہیں گھر کے اندر, کیا ماحول ہے, ان سب چیزوں کا بچوں پہ بڑا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ کو بتائیں جب میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں تو جب وہ مائیں شکایت کریں کہ اس کو اتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے, تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے درمیان جھڑپ ہوتی ہے, تو بڑا حیران ہوئی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. پھر ان کو احساس ہم تو بچے کے لیے آئے ڈاکٹر صاحب, آپ تو ہم سے پوچھنا شروع ہو گئے. تو وہ بڑا حیران کن سبب بات رہی. تو جب انہوں نے کلیئر کیا جی ہاں ایسا ہوتا ہے, اکثر و بیشتر آج کل ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے, کسی بات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کسی اور ٹاپک میں آپس میں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو بچے وہ سارے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے, تو سنا ہوگا آپ نے کہ وہ اس ٹائم بھی چیزیں نوٹ کر رہا ہے, تو وہ کیوں جب سامنے ہوگا تب کیوں نہیں نوٹ کرتا. بالکل بالکل ایسا ہی. اور یہ ہم ہمیشہ بات کر رہے تھے کہ بچوں کے لیے آپ لوگوں نے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, تو بچوں پر محنت کرنے سے پہلے اپنے اوپر محنت کریں. پیرنٹنگ پہلے ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے گھر میں اگر بچہ موجود ہے ہمارے تو ہمیں اس کے سامنے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے. اس سے بچے کی جو ہے نا وہ مینٹل ہیلتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ آپ کے پاس آئے لوگ, انہوں نے کہا کہ جی آپس میں ہماری جھڑپ ہوتی, تو یہ جو فیملی ایشوز ہم بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, میں نے ہمیشہ اسکرین پہ یہ بات بتائی ہے لوگوں کو, میں ضرور بتانا چاہوں گی. میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, ابھی تک سٹل ہمارے گھر میں اگر بڑے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں ابھی بھی اٹھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ جائیے, بڑوں کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. جب ہم تو پھر بھی اس ایج میں آ گئے, میچور ہو گئے, چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کا اس طرح سے خیال کر پاتے تاکہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ابھی میں نے پچھلے دنوں ریسرچ میں پڑھا کہ دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سوتا نہیں ہے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ کہ آپ دونوں موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لائٹ کھلی ہوئی ہے, اگر آپ موبائل یوز نہیں کر رہے, آپ پراپر ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کام کے غرض سے بیٹھے ہیں, کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, تو اس دوران بچہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے کہ یہی کرنا ہے, اس ٹائم یہ کرنا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, وہ کیری آن. آپ کو ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنی تو اس کو آپ الگ جگہ بنائیں, پراپر ایک ایریا مختص کریں, تاکہ اس ٹائم جب بچہ سو رہا ہے خاص طور پر اس کو اندھیرے کی ضرورت ہے, آپ پورا ماحول کریٹ کریں گے, سونے والا ماحول ہو, وہ اس میں سو سکے. اگر آپ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ بولیں گے بچہ سو جائے اور آپ لگے ہوئے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. جیسے کہ آج آپ بھی بتا رہے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے وہ اویئرنیس کریں. اچھا ایک اور چیز جو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا ہاضمہ کمزور ہے تو کیا وہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو متاثر کرے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا. اچھا جیسے کہ ہمارے سپورٹنگ پارٹنرز بھی ہیں, لیننگ جو ہے ریکزروبیا اس کا جو ہمارے پاس موجود بھی ہے. دیکھیں آپ نے امیونٹی کی بات کی تو میں ریکزروبیا پہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بیسٹ امیونٹی بوسٹر ہے. ایگزیکٹلی زیادہ اچھے الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں. دیکھیں اس کے اندر یہ ایسا نہیں کہ صرف یہ فارمولا ملک کی ریپلیسمنٹ ہے, یہ ہماری ہومیوپیتھک کی میڈیکیشنز سے بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی اور یہ بنا دیا گیا فارمولا ملک. یہ پراپر ریسرچ کے دوران بنائی گئی چیز ہے کہ بچوں کی گروتھ ہو رہی ہو اس ٹائم یہ بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے دوران آپ دیکھتے ہیں جو حاملہ خاتون ہیں یا آفٹر ڈیلیوری جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑا پورا اثر ہے اور یکساں مفید ہے تمام عمر کے لوگوں کے اندر. اور سب سے بہترین چیز یہ کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, کسی قسم کا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. میں پرسنلی خود بھی ریکزروبیا یوز کرتی ہوں, تو کیونکہ ہمیں بہت ہماری ہیکٹک روٹین ہوتی ہے, صبح پھر رات میں جانا, تو نیکسٹ ڈے کے ہماری چیزیں پلان کرنا, تو مائنڈ ہمارا بھی جو ہے نا وہ بڑا انیکٹیو ہو جاتا ہے. تو اپنے مائنڈ کو انیکٹیو رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو ریکزروبیا ضرور یوز کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب آپ سوری جو بات ہوئی تھی کہ دیکھیں امیونٹی بوسٹر کے حوالے سے, امیونٹی جو ہے ہماری ایک ایسی چیز ہے اگر وہ ویک ہے تو آپ پہ ملٹیپل ڈیزیز, ملٹیپل قسم کی جو بھی وائرل ڈیزیز چل رہی ہیں ہوا کے اندر, جو انفیکشن ہوگا فوراً ہی آپ پہ اٹیک کرے گا. صحیح نا, اس سے کنسرن نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کرونا وائرس گزرا, اچھا ایسا نہیں کہ وہ ہم اللہ نہ خواستہ جیسے آپ کے پڑوسی کو ہو گیا آپ کو نہیں ہوا, ہم نے سنا بہت سے لوگوں کو ہوا, وہ اس سے 2-4 ہوئے, جان کی بازی ہار گئے. اچھا ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا, جب وہ پوری دنیا میں تھا تو وہ ہر بندے کے پاس سے گزرا ہے. جس کی امیونٹی ویک تھی وہ اس پہ حاوی ہو گیا, اور جس کی امیونٹی اس قابل تھی کہ وہ اس کو برداشت کر سکا تو وہ اس سے بچ گیا اور اس تمام چیزوں سے. اچھا دیکھیں ہومیوپیتھی کے اندر خاص طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیلف میڈیکیشن, سیلف میڈیکیشن میں سب لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا نا. دیکھیں یہ لیکن یاد رکھیں ایک چیز کا اگر فائدہ ہے تو اس کا نقصان ہے, موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک تو میں یہی چیز کلیئر کرنا چاہوں کیونکہ دیکھیں اس کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن جب تک ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ ریمیڈی سلیکٹ نہیں کرتے نا تو اس پہ کام نہیں کرے گی, تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے. اب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ میں نے یہ دوائی لی تھی مجھے فائدہ ہوا, تو میرے بھائی آپ بھی استعمال کریں, آپ کی بھی گردے کی پتھری یا آپ کی بھی معدے کے مسائل صحیح ہو جائیں گے. تو یہ وہ حساب نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں ایک پین کلرس ٹیبلٹ ہیں بہت مشہور ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایسا ہے کہ ہمارے سر میں درد ہوا تو ہم نے استعمال کی, میرے بھائی کے سر میں درد ہوا اس کو دے دی, وہ یونیورسل طور پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج تھوڑا سا الگ ہے, یہ کسٹمائز میڈیسن ہے. آپ اپنے ناپ کا کرتا سلوائیں گی تو آپ کی بہن نہیں پہن سکتی. اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کسٹمائز میڈیسن تیار کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ, اس کی امیونٹی کے حساب سے, اس کے اسٹمک کے حساب سے, اس کی برین, تمام چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن اس طرح سے ورک آؤٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ پہلے جائیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس, آپ ان کو بتائیں اپنی پوری چیزیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, تو پھر وہ آپ کو پرسکرائب کریں گے. اب وہ نہیں ہے کہ جی باجی نے یہ کھا لیا تھا تو باجی کو آرام آ گیا تھا تو میں بھی یہ کھا لوں گی تو مجھے آرام آ جائے گا. ویسی مشہور زمانہ کال ہے نیم حکیم خطرہ ہے جان, تو اگر گھر کے ہی چیزوں سے آپ خود ہی شروع ہو جائیں گے تو پھر تو میرے خیال سے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے, یہ ایک بڑا ایک مت ہماری زندگیوں میں بنا ہوا ہے, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے کہ جی ایلوپیتھک میڈیسن بہت جلدی اثر کرتی ہے, ہومیوپیتھک میڈیسن بہت دیر میں کام کرتی ہے. تو سر اس کا ذرا اس کو کلیئر کریں. اس میں بڑی اچھی سی بات کرنا چاہوں گا. میرے مریض کا کچھ دنوں اسی ہفتے بھی آئے ہیں بہت سارے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں؟ ہاں ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ایک تو ساری چیزیں ٹرائی کر کے چلو ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے, ہم بھی بتا نہیں رہے اور ان کو اویئر بھی نہیں ہو رہے, وہ اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس. اچھا اب وہ آ گیا تو ان کو ہم اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک پراپر وے آف ٹریٹمنٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو انسٹنٹ ریلیف بھی موجود ہے. یہ آپ کی وقتی بیماری ختم نہیں کرے گا, یہ آپ کی نا تا زندگی کی بیماری ختم کرے گا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ماحول کا میں نے بات کی تھی, ماحول کا اچھا ہونا, ماحول کا بہتر ہونا, لائف اسٹائل کا بہتر ہونا, یہ سب ساری چیزیں ضروری ہیں. دوائی جو ہے وہ صرف اکیلا جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی. بالکل. آپ جب تک اب آپ بولیں کہ میں دوائی لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب لیکن طبیعت صحیح نہیں ہوئی, آپ نے کھانے پینے میں پرہیز نہیں کیا, آپ نے ٹھنڈی چیزیں چھوڑی ہی نہیں ہیں, تو وہ کیسے آپ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اور وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوری طور پر, اب یہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ پورے, اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے اسٹمک کے حوالے سے تو میں اس کے تمام سمٹمز لے رہا ہوتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے اگر اس کی لیور کے اوپر فیٹ آ رہا ہے یا اس کے دماغ کے اندر کوئی اسٹریس ہے تو میں اس کو بھی ٹھیک کروں. حالانکہ وہ اس کنسلٹ سے میرے پاس نہیں آیا, لیکن ہم اس کو پورے کازز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے تمام جو مسائل ہیں, اس جو اگر اس کا
کو پیٹ میں اسٹمک کے اندر اگر السر ہے اور اگر آپ کو اس کو کانسٹیپیشن ہو گیا, ہم اس کی وجوہات پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہ صرف ہم بیماری کا علاج نہیں کر رہے ہوتے, ہم بیمار کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہم ہے, اس کی امیونٹی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ بیماری کو جو ہے وہ ہرائے اور بیماری اس سے جو ہے وہ دور چلی جائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیماری پہ کام نہ ہو, بیمار پہ کام ہو. میں کیونکہ خود میں نام ضرور یہاں پہ لینا چاہوں گی ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب کا, اور میں ان کی سمجھے بچپن ایسے کہ میں جب 3 سال کی تھی میں تب سے ان کی سمجھے پیشنٹ کہہ لیں ہوں, اور اب تو ایک گھر والی بات ہو گئی ہے. اینڈ ہی از آلسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر, اور ہمیں تو بھائی بڑا فائدہ ہوتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے, ہم تو بہت یوز کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی یوز کیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا پیشنٹس کی بات, تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے, اس کو مینٹل سٹریس ہے کسی بھی قسم کا, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی مجھے معدے کا مسئلہ ہے, تو اس کیس کو کس طرح اپروچ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اسٹریس ہے یا میں اس اسٹیج سے گزر رہا ہوں, تو اس کے بتانے سے پہلے میں تو سمجھ جاؤں گا کہ اس کے اسٹمک کے بھی ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سائیکالوجیکل اس کا کنیکشن ہے. جیسے کہ بتایا گیا وہ سیکنڈ دماغ ہے ہمارا, برین کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں آٹومیٹکلی اگر وہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو اس کے اسٹمک کے مسائل ہیں, جیسے کانسٹیپیشن ہو گیا یا تیزابیت ہو گئی, بلاٹنگ ہو گئی, گیسز جمع ہونا, پیٹ پھول رہا ہے, اور سب سے جو مین کاز آتا ہے اسٹریس کے دوران, انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, ڈیزائر ختم ہو جاتی ہے. خوشی کے جو سیلز بن رہے ہوتے ہیں وہ 90% ہمارے معدے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بن رہے ہوتے ہیں. صحیح سمجھ رہی ہیں کہ ایسے ویسے تو خوشی ویسے بھی عارضی ہے, غم مستقل ہے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے شاعرانہ بات کر دی ہے. جی جی ڈاکٹر, بالکل, کیونکہ دیکھیں خوشی تو ہے ہی بالکل عارضی طور پہ ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور غم ہم زندگی بھر لے کے چلے ہوتے ہیں. کچھ ٹائم کی ایک سیلیبریشن ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ تمام اس کی ایکٹیویٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میم ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے امیونٹی کو بہتر کریں, ہم پیشنٹ کی امیونٹی پہ کام کریں. جب وہ بہتر ہوگی تو اسٹریس لیول جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ, یعنی امیونٹی آپ کی بہتر ہوگی تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کا ایک لیول اپ رہے گا, سیٹ رہے گا. ڈاکٹر صاحب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, یقیناً اس میں بچے بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, جوان بھی ہوں گے, کیا ٹپس بتانا چاہیں گے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں ایڈ آن بھی کرنا چاہوں گا, میں بالکل اس کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے کوشش کریں کہ روزہ, آج کل جو ہمارا دین اسلام بھی ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بابرکتوں کا مہینہ ہی ہے, تو اس کے اندر جو ہے روزہ جو ہے یہ بھی ریسرچ نے اب ثابت کیا, ورنہ ہمارے روزے تو ماشاءاللہ سے بہت عرصہ قبل جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. سائنس جو ہے وہ آج ریسرچ کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے اگر ہمارا معدہ کچھ ٹائم تک بھوکا رہے گا, اور اگر وہ شوگر پیشنٹ ہے, آیا وہ معدے کا پیشنٹ ہے, تو اس کو بہت سارے مسائل سے وہ ہے وہ بچ سکتا ہے. کیا بات ہے, اب یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا میرے دیکھنے والوں کو میسج یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسا نہ کھائیں. اب میرے پیشنٹس یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا ہیلدی کھانا کھاتا ہوں, میں تو 2 پلیٹ بریانی کھاتا ہوں. 2 پلیٹ بریانی از ناٹ اے ہیلدی فوڈ. ہاں ایگزیکٹلی کریکٹ, جو چیز ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اچھی ڈائٹ ہو. سب سے پہلے آپ نے یہ چیز سلیکٹ کرنی ہے, آپ کس ٹائم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, اپنا لائف سٹائل اچھا کریں, اور کوشش کریں واک کو جو ہے وہ مینٹین کریں, تاکہ یہ واک جو ہے وہ صرف آپ کا صرف موٹاپا دور نہیں کر رہی ہوتی, وہ آپ کے آل اوور آپ کے لیور پہ کام کریے. آپ کا فیٹی لیور اگر ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی جیسے وہ پروسیس ہوگا جب آپ چل رہے ہوں گے اور وہ آپ کا پورا ہارمونز جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بولا کہ آپ اپنے ڈائٹ کا, تو میں تو ہمیشہ سے ہی ہمارے جو بھی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے ان سے کہتی ہوں یہ آپ تعین ضرور کریں, آپ کیا کھا رہے ہیں, کب کھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں, کس لیے کھا رہے ہیں. صرف کھانا ہی سب کچھ نہیں. اب 2 پلیٹ بریانی کی جگہ اگر آپ ہاف پلیٹ فروٹس کھا لیں گے تو میرے خیال سے وہ زیادہ ہیلدی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اور رمضان المبارک کی اگر بات کی جائے تو میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں اپنے معدے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کس طرح, کیونکہ روزے میں بھی بڑا اسٹریس آ جاتا ہے کہ اب روزہ ہے جی, اب افطاری کا کام کرنا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے تو اسٹریس ہو گیا, بہت ساری چیزیں لوگوں کی روٹین ہوتی ہے, تو اس کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز تو روزہ ہمیں تلقین ہی صبر کی کرتا ہے. بے شک, بے شک. اگر روزہ آپ کا رکھا ہوا ہے بہت حد تک آپ کے اندر جو ہے وہ کنٹرول آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے. جب
تک آپ کے اندر مینجمنٹ نہیں ہے نا, کسی چیزوں کو مینیج کرنے کا طریقہ نہیں ہے, تو وہ آپ کسی بھی چیز کو مینیج نہیں کر سکتے. آپ فمبل رہیں گے, آپ کنفیوز رہیں گے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. تمام چیزوں کو سیکوینس میں لے کر آئیں, اپنی روٹین سیٹ کریں کہ اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کو آپ اتنا حاوی نہ کریں, اس کو پینک نہ کریں نا. آپ نے خود انوائٹ کیا تو وہ آ رہا ہے. ایک تو یہ چیزیں کبھی کبھی لوگ بن بلائے بھی آ جاتے ہیں. تو دیکھیں نا, اس کو ایک تو حاوی نہ کریں سب سے پہلے. اگر وہ ہے تو چیزیں جو ہے ایزی آن ہو جائیں گی. آپ سب سے پہلے اپنا اسٹریس لیول ڈاؤن کریں. اپنے آپ کو جب تک آپ ریلیکس نہیں کر سکتے تو آپ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرتے چلے جائیں گے, اور آپ مسلسل جو ہے وہ انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. بالکل, بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر آپ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ انزائٹی سے, اسٹریس سے, ڈپریشن سے دور ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. آپ ہمارے لیننگ لیبارٹریز کے مہمان ہیں اور آپ کے ساتھ ایک زبردست سے گفٹ ہیمپر جائے گا فرام لیننگ لیبارٹریز. دس ون از فار یو. اور یقیناً جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ لوگوں نے آج بھی بہت مفید باتیں جو ہے وہ سنی ہوں گی, اور ہمیشہ ہیلدی رمضان سیگمنٹ کے اختتام پہ میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو سنا ہے اس کو صرف سنیں نہیں, اس پر عمل بھی کریں. بریک کی طرف چلتے ہیں, وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد کچن میں آپ سے میری ملاقات ہونے والی ہے. ٹرانسمیشن عبادات رمضان. عبادات رمضان کے کچن میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. میں موجود ہوں کچن میں. کچن میں ہمارے ساتھ ایک اور پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, لیکن ان سے پہلے کچن میں ہمارے اور بھی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ تمام لوگ جن کے تعاون سے کچن آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اگر بات کی جائے بیک پارلر دی پاستا ایکسپرٹ کی, اور بیک پارلر کی بہت ساری ورائٹیز ہیں. 26 فلیورز میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اپنے افطار دسترخوان کو سجائیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے بیک پارلر کے ساس رینج کی, تو ٹومیٹو کیچپ ہے, املی ساس ہے, پیزا ساس ہے, چلی گارلک ساس ہے, ونیگر ہے, سویا ساس ہے, ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں اور بہت بڑی ایک رینج ہے, وائڈ رینج ہے. تو اس رینج کو آپ اپنے کچن کا اور اپنے دسترخوان کا حصہ بنائیے. آ جاتے ہیں جی اس چیز پہ جو کہ مجھے تو بھائی بہت ہی پسند ہے, اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی بہت پسند ہوگی, وہ ہے جی پیزا. اور اگر گھر میں ہے افطار کی دعوت اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسا کچھ آرڈر کیا جائے جو کہ سب میں پورا ہو جائے, تو آپ نے آرڈر کرنا ہے نیو یارک پیزا کا 21 انچ سائز پیزا, جو کہ اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے, سائز کی وجہ سے اور اپنی ہیلتھنس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے. تو نیو یارک پیزا کو اپنے افطار دسترخوان کا حصہ ضرور بنائیے گا. افطار کے بعد فوراً سب کا ہاتھ جاتا ہے سب سے پہلے کسی نے کسی گلاس پہ, اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پانی پی لیں, شربت پی لیں, یا کچھ ہیلدی جو ہے وہ سپ کر لیں. تو اگر آپ نے کچھ ہیلدی سپ کرنا ہے اپنے افطار دسترخوان پہ, تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے وہ برانڈ جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں دل جیتے ہیں, اور وہ ہے جی گرینو. گرینو کرافٹڈ بیوریجز. گرینو کہتا ہے گیٹ نرشنگ, گیٹ گوئنگ. اور گرینو کی جتنی آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ فرسٹ رمضان سے 20 رمضان تک آپ 20% آف اویل کر سکتے ہیں. عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں کچن میں تو موجود ہوں. کبھی کبھی دل نہیں بھی چاہتا میرا کچن میں آنے کا, لیکن کیا کریں, میں روزانہ نا میں ملنا چاہتی ہوں صبا سے. تو صبا ہمارے ساتھ موجود ہے, شیف صبا جواد. السلام علیکم. شیف صبا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کیا بن رہا ہے؟ آج ہم بنا رہے ہیں بین سیلڈ. مطلب لوبیے. لوبیے کا سیلڈ, ریڈ بین سیلڈ. ذرا دیسی آ جاتے ہیں تھوڑا سا. وہ تو ماشاءاللہ شیف ہیں اور سرٹیفائڈ ہیں, اور ماشاءاللہ انٹرنیشنلی انہوں نے پروموٹ کیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو وہ اپنی شیف لینگویج رکھیں گی. میں ذرا تھوڑا جو ہے وہ نیچرل والی پہ آ رہا ہے. تو لال لوبیے کی سیلڈ بنانا ہے. انگریڈینٹس پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے. اچھا, سب سے پہلے ہمارے پاس بیک پالر کی ہم نے یہاں پہ پاستا لیے ہے, وہ بوائل ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے پاس تھوڑا سا بون لیس چکن, ہم نے اس کو سالٹ اور ونیگر ڈال کے بوائل کر دیا تھا. اس میں ہمارا یہ جائے گا. کوکمبر ہمارا کیوب میں کٹ ہوا ہوا ہے. ہمارے پاس آئس برگ ہے, شملہ مرچ کیوب میں کٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹمیٹوز ہیں, ہرا دھنیا ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے, تھوڑے سے چلی فلیکس ہیں, سالٹ ہے اور چاٹ مسالہ ہے, اور یہ ہمارے کڈنی بینس, لیمن جوس, اور اس میں ہم یوز کریں گے بیک پارلر کی املی ساس. اوکے, مطلب یہ بیک پارلر کا کیا ہے؟ ہاں, پاستا ہے. اوکے. اور بیک پارلر کی ہمارے پاس املی ساس جو ہے وہ ہم اس کے اپنے. تو چلیے بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں. سب ون بائی ون کر کے سب کو بتائیے کس طرح سے ہم اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنا پین لے لیں گے. اس میں ہے. تھوڑا سا ہمارا جائے گا آئل, جسٹ 1 ٹیبل اسپون کے قریب. صحیح ہے. اس میں ہم اپنے کچھ انگریڈینٹس پہلے ڈالیں گے اور کچھ ہمارے جسٹ را جائیں گے. تھوڑا سا ہم اپنا چکن ڈالیں گے. اچھا, یہ ہم نے ویٹ نہیں کیا آئل کے گرم ہونے کا, ڈائریکٹ ہم نے نہیں, کیونکہ ہمیں اس میں پکانا نہیں ہے نا بیسکلی. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ساتھ ہی ہمارا چلا جائے گا پاستا جو ہم نے بوائل کیا ہوا ہے. صحیح ہے.
भाई कल जो आपने चिकन चीज़ कबाब बनाए, आय हाय, मतलब क्या कहना है, सबने इतनी तारीफें की हैं यार, बहुत मजे के बने थे। थैंक यू सो मच। और ये तो अब हमारी ऑडियंस हमें बताएगी भाई लाइव कॉल करके कि उन लोगों ने घर में ट्राई किया तो कैसे लगे। जी अब क्या सॉल्ट जाएगा, सही, चाट मसाला, देन हमारे पास चिली फ्लेक्स, इसमें जाएंगे टमेटोज, ओके, ये सब इसी में ऐड कर देंगे हम? हाँ। ओके, कैप्सिकम, सिर्फ हम ककम्बर ऐड नहीं करेंगे, और अपना ये जो हमारे पास आइसबर्ग है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ओके, आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे लगता है इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत हेल्दी होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। मैं तो अपने घर में ये लाजमी ऐड करती हूँ, एटलीस्ट वंस अ वीक लाजमी बनाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस अब आप हमें जो है ना वो डांट पड़वाने वाले काम करें, मम्मा देख के ना डांटेंगी, बोलेंगी देखा उनके बच्चे भी खाते हैं, तुम लोग नहीं खाते। नहीं, पहले नहीं खाते थे, बट ये कि आप डिफरेंट वर्जन्स में करके देना, अपने तरीके से बना कर दें। अब देखिए इसमें नॉर्मली लोग पास्ता या ये हमारी मैक्रोनी नहीं डालते हैं, बट आप उनको ये डाल के दें, इससे क्या होगा, बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, कलरफुल वो आ जाते हैं और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। एटलीस्ट हेल्दी तो जा रहा है ना कुछ उनके अंदर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे इमली सॉस दे दें। श्योर, मैं आपको देती हूँ, ये बेक पार्लर का इमली इसमें सॉस थोड़ा है। सा हम अपना कोरिएंडर डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इसमें जाएगा हमारा 1 टेबलस्पून के करीब इमली सॉस। दैट्स इट। ओके, लिटिल कुछ ड्रॉप्स हम लेमन के डालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इमली सॉस भी थोड़ी सी खट्टी होगी हमारी। सही है। अच्छा, इमली सॉस डालना लाजमी है या हाँ, अगर कोई? उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हाँ, टेस्ट की भी तो बात होती है ना भाई। हाँ, थोड़ा सा खट्टा टैंगी सा फ्लेवर आता है ना, वो अच्छा लगता है इनके अंदर। ऐसा ही ऐसा ही है। और ये भी वही, हम डे फर्स्ट से आपको आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा 10वां रोज़ा है, 10th रमज़ान अल मुबारक है, और हम इस पे आज आपको भी फिर भी वही चीज़ सिखा रहे हैं जो बड़ी क्विक और इजी आप लोग अपने किचन में बना सकते हैं। अच्छा, हम अपनी चीज़ें साइड में कर देंगे। श्योर श्योर, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डलेगा, ठीक है। चाट मसाला आप एंड में अपना एडजस्ट कर सकते हैं, सही हो गया। बट मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा और ऊपर से डाल दें। कल मैं कहीं एक पोस्ट पढ़ रही थी और मैंने मुझे बड़ी अच्छी लगी वो पोस्ट। मैंने कहा, मैं पहले सोची थी कि मैं जब सेट पे आप लोगों से मिलती हूँ तब डिस्कस करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पोस्ट ज़रा रिलेट करती है किचन से, तो किचन से रिलेट करें। भाई जो लोग औरत को ये कहते हैं कि ये औरतें जो होती हैं भाई इनमें अकल नहीं होती, औरतें जो होती हैं ना, वो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं बेवकूफ़ होती हैं। भाई जो औरत रोज़ा रख के बगैर नमक चखे अफ्तारी बना सकती है, वो कहाँ से बेवकूफ़ हो सकती है? क्या बात है, क्या कहने मेरे, देखो कहाँ से लाई हूँ मैं ढूंढने के बाद। और ये सही बात है, हम हमारे घर में सब काम कर रहे होते हैं, अभी यहाँ सबा भी हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी बना रहे होते हैं, बाद में जब इफ्तार में हम खाते हैं तो हमें प्रॉपर टेस्ट मिल रहा होता है। अभी हम अपना, ये हमारा कुक हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सब चीज़ें कुक थी। ठीक हो गया। इसमें अब हम अपने ऐड करेंगे जो हमारे पास कुकम्बर रखा हुआ है, सही है। थोड़ा सा कोरिएंडर, और ये हमारे पास जो आइसबर्ग रखी हुई है, ये सारी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसमें से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल आ रही है, खुशबू भी आ रही है, कलर भी इतना मजे का आया हुआ है। हाँ, और बहुत बच्चे अच्छा एंजॉय भी लगता है करेंगे। ये। इसको अब हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सर्व करेंगे। ऐसे इसके साथ सर्विंग किस चीज़ की कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे ही खाया जाता ऐसे है, ही खाया जाएगा क्योंकि ये खुद उसमें एक पूरा प्रॉपर मील है ये आपका। हाँ बिल्कुल, और हेल्दी मील है। एक इसमें टाइम आप चिकन है खाएंगे, या आपकी प्रोटीन्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, सब चीज़ें इसमें आपकी ऐड है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको क्या नाम दिया है सब हमने? किडनी, इसको हमने दिया है, ये हमारा रेड बीन सैलेड है। रेड बीन सैलेड, किडनी बीन्स भी कहते, किडनी हाँ, बीन्स किडनी बीन्स भी कहते हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अब हमारे लोग पूछेंगे अरे यार किडनी क्या होता है तो इसलिए ऐसा ना लोग बोलना शुरू हो जाए, यार किसी दिन आप हार्ट बीन सैलेड बनाना सिखा दें, किसी दिन आप लिवर बीन सैलेड बनाना सिखा दें, किसी दिन आप शोल्डर बीन सैलेड बनाना सिखा दें, तो ऐसा ना हो ना कि ये मसले मसाइल हो जाए। तो इसलिए भाई ये रेड बीन है। रेड बीन सैलेड है ये हमारा। अच्छा, व्हाइट बीन्स जो होते हैं वो सफेद लोबिया। हाँ, और वो ये सफेद red लोबिया होता है, ये रेड बीन। ठीक है। ये तो जी ये भाई हमारा एक सैलेड एक ready मैं है। चाहूंगी कि आप जरा क्विक रिकैप दे दें रेसिपी का और सबको बता दें कि इसमें क्या क्या ऐड किया और कैसे जी, बनाया। सबसे पहले हमने इसमें लिया था रेड बीन, हमारा है, हमने बॉईल कर लिया था पहले से। उसके बाद हमारा हमने बोनलेस चिकन लिया था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड विनेगर डाल के उसको बॉईल कर लिया था। पास्ता हमारे पास बॉयल है, बेक पार्लर का किया हुआ। देन इसमें हमने अपने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, उसमें था हमारा सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला,
बिग पॉलर का इमली सॉस और थोड़ा सा लेमन जूस वो डाला है। फिर हमने इसको हल्का सा पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के उसमें हमने पहले अपना चिकन डाला, देन हमने अपने रेड बीन्स और अपना जो पास्ता बॉयल है वो सारे स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं। ऐड करके बाकी सारी चीज़ें जो हमारा ग्रीन बेल पेपर है, टमाटोज़ हैं, वो सारे आपने इसमें ऐड कर दिए। करके 2 मिनट आपने उसको फ्राई करना है, करके आपने नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर अपना ऐड करना है कुकम्बर, ग्रीन कोरिएंडर और जो आपके पास आइसबर्ग हैं वो। That's it. सही, इस तरह से आपकी जो है ये रेड बीन सैलेड जो है वो रेडी हो जाएगी। और आज बड़ा क्विकली हमने जो है वो चीज़ एक बनाना आप लोगों को सिखाई, तो थैंक यू सबा अगेन। आप किचन में रोज़ हमें नई नई चीज़ें बनाना सिखा रही होती हैं। 2-4 डिशेस मैंने सबा को फॉरवर्ड कर दी हैं जो कि जी ज़रूर। मेरा दिल चाहता है कि सबा बनाएं, तो सबा वो भी बनाएंगी। और आप लोगों की भी जो भी कोई रिक्वेस्ट हो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें बताइएगा। लाइव कॉल्स के जरिए भी बता सकते हैं। सबा से कोई चीज़ पूछनी है, कोई बात करनी है, मेरे सालन में नमक तेज़ हो गया, नमक की जगह चीनी डल गई, चीनी की जगह नमक डल गया, कुछ भी पूछना है आप लोगों ने। अरे आपकी इस बात से याद है, मैं आपको बताती हूँ, एक दफ़ा मेरे घर में दावत थी और फ्रिज में कहीं मेरे हस्बैंड ने लस्सी ला के रखी हुई थी। और आपने हम लोग का दही है, मुझे लगा वो दही है, बाय गॉड मैंने वो डाल के वाइट कढ़ाई बना दी। जब मैंने पूरी बना दी और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करी, यार इसमें से मीठा टेस्ट क्यों आ रहा है, मीठी कैसे हो गई वाइट कढ़ाई। वाह। और हमारे घर में अभी अगर चाचू मुझे देख रहे हो तो चाचू मुझे घर जाके बहुत सुनाएंगे, बोलेंगे तुमने ये वाकया लाइव शेयर कर दिया। भाई हुआ कुछ यूं कि आलू बुखारा मेरी चच्ची ने रखा हुआ था, एक मतलब प्लेट में ना ऐसे रख के, वो फ्रूट वाला आलू बुखारा जो ना वो रखा हुआ था। मेरे चाचू फ्रूट्स नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते, तो वो रखा हुआ था आलू बुखारा। और आधी रात को चाचू की आंख खुली और चाचू ने फ्रिज खोला तो अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा कि ये गुलाब जामुन रखा हुआ है, तो चाचू ने ऐसे उठाया और बाइट कर लिया। और जो सुबह फिर हमें पता चला, हम समझे कि शायद फ्रिज के अंदर कोई चूहा आ गया लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चाचू की तो बात मैंने से शेयर कर दी। खैर ये हंसी, ये मस्ती, मजाक इस तरह चलता रहेगा क्योंकि रमजान मुबारक है भाई, खुश रहिए, खुशियां भी बांटिए। हम आपसे सेट पे मुलाकात करते हैं दोबारा। आज की रेसिपी आपके सामने बिल्कुल तैयार है, इसे भी घर में तैयार कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। इबादत रमजान जारी है। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और ये वो हमारा वक्त स्टार्ट हो चुका है जब हमारे पास हमारे इस स्टूडियो में इबादत रमज़ान के सेट पर मौजूद होते हैं उलमाए दीन, और उनसे हम बेहतर रहनुमाई हासिल करते हैं अपने टॉपिक्स के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, वैसे हमारा टॉपिक है कि अशराए रहमत आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन अगर मैं उससे पहले बात करूं अपने हमारे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले, तो आज 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और ये दिन तारीख़ इस्लाम की एक अजीम और काबिल एहतराम हस्ती उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के योम विसाल की हमें याद दिलाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी ख़ातून थी जिन्होंने इब्तदाई दौर इस्लाम की तमाम तर मुश्किलात और आजमाइशों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, बल्कि अपनी माल अपनी जान के ज़रिए भी इस्लाम की भरपूर खिदमत की। आपकी ज़िंदगी वफ़ा, कुर्बानी, सब्र और ईसाल का एक बेमिसाल नमूना थी। मुश्किल तरीन हालात में भी आप हमेशा साबित कदम रहीं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की और अपनी हर तरह की चीज़ जो है उसे हर तरह की कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आज के इस दिन हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से सबक लेने की ज़रूरत है कि ईमान के रास्ते में इस्तकामत, वफ़ादारी, सब्र किस कदर अहम है और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। बात अगर की जाए हमारे टॉपिक की, अशराए रहमत आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। क्या इस अशरे में हमने अल्लाह पाक की रहमत को रुजू किया? क्या हमने अल्लाह पाक से इस अशरे में रहमत मांगी? क्या हमने इस पूरे अशरे में कोई ऐसी कोशिश की हो जिससे किसी का दिल ना दुखे? क्या हमने कोशिश की कि कोई हमारी ज़ुबान से ऐसा अल्फाज ना निकले जिससे किसी की दिल आज़ारी हो? इस पर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद हैं और हमारे साथ गुलाए अकीदत के फूल निछावर करने वाले सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। और बहुत खूब कहा नुदरत ने कि बीबी खदीजतुल कुबरा जैसी ख़वातीन
دین اسلام میں انہوں نے بہت ساری اپنی سروسز دیں، چاہے وہ جانی مالی ہر طرح سے دین اسلام کے لیے آپ نے قربانی دی. اور آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب شاید کوئی نہیں دے رہا تھا. آپ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ نے اپنی مال و دولت جتنی ان کے پاس تھی وہ بھی دین اسلام کے لیے وقف کر دی. اور آج آپ کی سروسز کو ہم ٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور خواتین کو چاہیے کہ حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی سے فیض حاصل کریں. تعارف کرواتا چلوں، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے، دھیمے انداز سے گفتگو کرتے ہیں علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے. سیالوی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ان کے ساتھ معروف عالم دین ڈاکٹر پروفیسر خواجہ آفتاب احمد کو بھی میں خوش آمدید. آپ کا بھی سر شکریہ. نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندرت نعت خواں کا میں چاہ رہا ہوں تعارف کرواتے چلے تو پھر ہم آغاز کرتے ہیں. بالکل گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور عبادات رمضان کا ایک لازمی حصہ سمیع ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس سمیع، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سمیع کے ساتھ جو براجمان ہیں گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے محمد طیب ہیں ہمارے درمیان، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دو اور بہترین نعت خواں جو کہ اس وقت عبادات رمضان کے سیٹ پر موجود ہیں، امیمہ اور بسمہ، آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. باتوں کا بھی بالکل سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک صدا بلند ہو سمیع کی جانب سے. اور سمیع بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ. خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو یا رسول اللہ، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری
طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ خوب۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو رحمتوں بھرا عشرہ وہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، آگے ہم نے مغفرتیں کرنی ہیں، آگے ہم نے دیگر عشروں میں جانا ہے، شہادتوں پہ بات کرنی ہے، ولادتوں پہ بھی بات ہم کر رہے ہیں، حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب، پہلے ذرا عشرہ ایک ہمارا اختتام پذیر ہوا، کتنا بڑا ہم نے نقصان کیا اور کتنا بڑا ہم نے فائدہ وصول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نیکی کرنے والے کو رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں، اور چاند رات سے لے کر آج 10 رمضان المبارک ہے، یقیناً ہر صاحب ایمان، خواتین و حضرات، بچے اور بچیاں اس عشرہ رحمت میں ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ اور اگرچہ اس عشرہ رحمت کے ہونے کے باوجود انسان لاپرواہی کی زندگی بسر کرے اور لاپرواہی کی زندگی کے ساتھ ساتھ غفلت والے معاملات کرے، تو یقینی طور پر ساجد حسین صاحب وہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، کیونکہ کامیابی اسی انسان کو ملے گی کہ جب وہ اس عظیم مہمان سے کچھ حاصل کرے، اور ان عظیم شبوں سے جو کہ رحمتوں بھری شبیں ہیں، رحمت والے یہ ایام ہیں، تو ہمیں ان ایام اور ان شبوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کی ہر رات کو ہمیں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر دن میں ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہ کون سے ایسے خیر کے کام ہیں، کون سے ایسے نیکی کے کام ہیں جو کہ ہماری ذات سے صادر ہوتے ہیں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور کون سا ایسا کام ہے جس سے مخلوق خدا بھی مجھ سے ناراض ہوگی، کیا بات ہے، کون سا ایسا کام ہے جس سے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوگا۔ تو بہترین انسان کی بہترین علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے، اس کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، کیونکہ انسان جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور اس عشرہ رحمت سے یقینی طور پر انسان نے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ جس میں آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مطلقاً کوئی بھی ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی کا اجر، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو فرض کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے دکھوں کا مداوع آپ کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، یتیم مسکین کے سر پر آپ شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقوق ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا پیارا نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ بہترین بہترین، بہت خوبصورت بات کی مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے۔ ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی ہم نے بات کی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور علماء اکرام روشنی ڈال رہے ہیں آپ کی زندگی پر، رمضان المبارک پر، اور خدیجۃ الکبریٰ حضرت بی بی کی زندگی پر، آپ کے وصال پر۔ آپ پلیز ایک نعت ہمیں سنائیں طیب، تو پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کرم سے کار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و
دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتا ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ماشاءاللہ 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 بہت سبحان خوب. اللہ. اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارا آخری پہلا عشرہ ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اس کی فضیلت اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کتنی عبادتوں کی اور کتنی ہم نے رحمتیں لوٹیں اور کتنا ہم نے دین اسلام سیکھا. اور دوسرا چونکہ آج یوم وصال ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، اس پہ بات کریں. آفتاب بسم اللہ، دونوں پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساجد بھائی جس طرح کے عشرۂ رحمت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور مجھ سے قبل جناب علامہ شوکت احمد سالی صاحب نے بھی اس پر گفتگو فرمائی، تو ایک مقولہ کہا جاتا ہے، علماء نے فرمایا کہ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. فارسی کا مقولہ ہے سبحان اللہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نہیں مانگتی، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. وہ رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو اور یہ جو ہمارے عشرے ہیں، عشرہ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، یہ سب بہانے ہیں بندہ مومن کی بخشش کے، رحمت کے، برکتیں حاصل کرنے کے، بندہ مومن کی کامیابی کے، اس کی سخاوت کی جانچ پڑتال کے، اس کی عبادت کے معاملات کی پرکھ کے، اور اس کے درجات کی بلندی کے، اور اس کے لیے جو ہے وہ فضیلت اور کمالات کے یہ مواقع ہیں. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کو یہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ بندہ مومن کسی طریقے سے رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب، اس مہینے کی اس عشرے کی خاص طور پر یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما. یعنی رحمت، رب تعالیٰ کی رحمت، عشر رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت جو چھما چھم برستی رہتی ہے، اس سے مزید طلب کرنا کہ یا اللہ ہم پر مزید اس بارش کو نازل فرما، ہم پر مزید اس رحمت کو نازل فرما جس رحمت کے ذریعے سے ہم اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف روانہ ہو جائیں. ہم پر وہ رحمت نازل فرما کہ جو رحمت ہمیں بیماریوں سے نکال کر شفا والے راستے پر داخل کر دے. ہم پر وہ رحمت نازل فرما کہ ہم گمراہی سے بچ کر ہدایت کی جو ہے وہ ہدایت کی بارش کے اندر آ جائیں. اور یا باری تعالیٰ ہم پر وہ رحمت نازل فرما جو تو نے اپنے پاک انبیاء کرام علیہ رضوان پر نازل فرمائی، اور ہم پر وہ کرم فرما
کہ جس کرم کے ذریعے سے ہم جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اور پھر اس طریقہ کار کے مطابق کہ جن لوگوں نے رب تعالیٰ سے رحمت کی طلب کی, آج سے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اسلام کی ہسٹری میں, جب بھی کسی نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے بے بہا دیا, بے انتہا دیا, اتنا دیا کہ جو ہے مانگنے والے سے وہ سمیٹا نہ گیا, سنبھالا نہ گیا, اتنا رب تعالیٰ نے دیا. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے سیدہ کائنات سیدت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے, ان کا یوم وصال ہے, تو سیدہ کائنات کی اگر ہم تاریخ آپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ ایک تاجرہ خاتون ہیں اور تجارت میں آپ کا نام ہے, آپ کا ملکہ ہے, آپ کا مقام ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مل کر ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شادی بعد میں ہوئی, پہلے تجارت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت سیدہ کائنات نے, سیدہ خدیجہ کبریٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے معاملات کو دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, بہت ڈیپ انداز سے دیکھا. یہ مشعل راہ ہے. آج رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ کا یوم وصال اور ہمیں ان کا ذکر خیر کرنے کا موقع ملا, تو یہ مشعل راہ ہے کہ تجارت کس طرح سے کرنی ہے, تجارت کروانی کس طرح سے اور کرنی کس طرح سے, تجارت کی کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. آج اگر مسلمان اس طریقہ کار کو فالو کرے کہ جس طرح سے تجارت ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی, تو سیدہ کائنات سب سے پہلے جو حضور سے متاثر ہوئی وہ آپ کی تجارت کی وجہ سے ہوئی. جب غلام نے آپ کو آ کر بتایا, ساجد بھائی بڑی پوائنٹ والی بات ہے, غلام نے آ کر بتایا کہ یہ تاجر ایسے تاجر ہیں کہ جب کسی کو سودا بیچتے تو سودے کی خوبیاں بھی بتاتے اور خامیاں بھی بتاتے. اب یہاں پر دو پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ خادم کس کو بتا رہا ہے, خادم مالک کو بتا رہا ہے, یعنی جس کا وہ مالک جس کا مال ہے اس کو بتا رہا ہے. اب یہاں پر مالک کو ناراض ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ بھائی میرا سودا بیچ رہے ہو, اگر تم اس کی خامیاں بتاؤ گے تو سودا نہیں بکے گا, خامیاں بتاؤ گے تو سودا نہیں بکے گا. لیکن قربان جائیں ان کی تجارت پر کہ انہوں نے کیسی تجارت فرمائی, اور وہ اس بات پر خوش ہوئی, متاثر ہوئی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی کہ یہ ایسا تاجر ہے, سچ بول کر تجارت کرتا ہے. اور یہ تجارت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی, اور آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تجارت سکھائی کہ جب تجارت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ سچ بول کر, دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ. جب اس طرح سے ہم ساجد بھائی تجارت کریں گے تو تجارت پھر تجارت نہیں رہے گی, وہ تجارت عبادت بن جائے گی, وہ تجارت تقوی بن جائے گی, وہ تجارت رحمت بن جائے گی, وہ تجارت مغفرت بن جائے گی, وہ تجارت جہنم سے آزادی ہوگی. کیا بات ہے, زبردست. اور یہاں میں اپنے ویور سے بھی اور ساجد بھائی آپ سے بھی اجازت لوں گی, میں تھوڑا ایک گھریلو مصروفیات کی وجہ سے آگے ٹرانسمیشن میں ابھی آج کے دن کے لیے کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی. وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد ساجد بھائی یہاں موجود ہیں, تمام لوگ ایسے ہی موجود ہیں. عبادت رمضان اسی طرح سے جاری ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے اور ایک مختصر سے وقفے کے خوش آمدید. اور اس وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے اہل تشریح مکتب سے, آپ کا تعلق ہے علامہ رفاقت علی نجفی صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے. مولانا خوش آمدید, آپ نے جوائن کیا. حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کی زندگی پر بھی ہم روشنی ڈال رہے ہیں. ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں امیمہ سے, پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. امیمہ 2 اشعار پڑھنے ہیں, بسم اللہ. شہی لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو, خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی
तख़य्युल की रसाई हो नहीं सकती जहाँ तुम हो, जहाँ जलते हैं पर जिब्रील के आका वहाँ तुम हो, जहाँ जलते हैं पर जिब्रील के आका वहाँ तुम हो। तुम्हें अल्लाह ने किस प्यार से कुरान में फरमाया, तुम्हें अल्लाह ने किस प्यार से कुरान में फरमाया। कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं हक की ज़ुबान तुम हो। खुदा है मेहरबान उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह उमैमा, आपने नात रसूल मकबूल सुनाई। मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी साहब, दो सवाल आपसे और कैटेगरिकली उम्मत की रहनुमाई करें। एक तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी पर हम रोशनी डाल रहे हैं और आपका आज विसाल है, और दूसरा आखिरी अशरा हमसे रुखसत हो गया, हमने क्या पाया क्या खोया। और आप जब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आईं तो रसूलुल्लाह और आपने बता दिया कि किस तरह दीन इस्लाम को तक़वियत पहुँचाई जाती है। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीज़म, सबसे पहले जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात के हवाले से आपने सवाल पूछा, और जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ये बताया कि इस्लाम की खिदमत कैसे की जाती है। और सबसे पहले जज्बा इंसानियत, जज्बा खिदमत इस्लाम जनाब खदीजतुल कुबरा ने दिया। जो जनाब खदीजतुल कुबरा जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले अक़द में आईं, और इसी वजह से उन्होंने जनाब खदीजतुल कुबरा ने बसा औक़ात ये भी कहा जाता है कि यहाँ तक कि अपना मक्के में कोई ऐसा ताजिर न था जो जनाब खदीजतुल कुबरा का मकरूज़ ना हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बेहतरीन भी बात ऐसा ताजिर न था जो जनाब खदीजतुल कुबरा का मकरूज़ ना हो। और ये इम्तियाज़ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को है कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द निकाह हुआ तो उसके फ़ौरन बाद इस्लाम को दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक ज़ोर बाजू की, एक मालो दौलत की। तो मालो दौलत के हवाले से जनाब खदीजतुल कुबरा ने यह ऐलान करवाया कि जिसके पास भी जो भी ताजिर है और अपना कर्जा नहीं दे सकता और माफ़ करवाना चाहता है, उसके लिए एक शर्त है, यहाँ पे आए, अल्लाह के हबीब पे कलमा पढ़े और कर्ज की माफ़ी लेकर निकल जाए। सुभान अल्लाह। देखिए कितना कर्ज होगा, कितने ताजिर होंगे। ये अल्लाह के हबीब पे पहली ईसार और कुर्बानी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने बताई, और ये हमें आलम इस्लाम को ये दर्स दिया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने रिवायतें ये कहती हैं कि कभी भी कोई एक लहजा भी नहीं आया कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने ये सोचा हो कि अल्लाह के रसूल पे एहसान जताया जाए।
اور یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کے اسلام کی خدمت کی، ہم نے یہ قرضہ دیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ، اسی وجہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بچھڑ جانے کو بہت جو ہے وہ یاد کر کے سوگوار ہو جایا کرتے تھے اور بہت یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی ایک اور بیوی نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا تھی. اچھا. ہاں وہ یہ تھی وہ تھی. نعوذ باللہ ایسے الفاظ میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ الفاظ آئے ہیں. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو جس وقت میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا وہ ایسا وقت تھا جس وقت کائنات کے مشرکین ایک طرف تھے، دوسری طرف خدیجہ تھی، لیکن خدیجہ سے بڑھ کر میرا اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا جس وقت مجھے ساتھ کی ضرورت تھی. یہ تھا اظہار کا جذبہ اور جو عالم اسلام کو بتا کر گئیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی علامہ نجفی صاحب نے. سیالوی صاحب، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بسم اللہ. مجسمہ حسن و اخلاق، پیکر جود و سخا، ملکہ فہم و فراست. سبحان اللہ، سبحان ام اللہ، ماشاء اللہ. المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک پر اگرچہ نظر ڈالی جائے تو جناب ساجد حسین صاحب سیدہ کی ساری سیرت بے مثل و بے مثال ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ ایک خوبصورت کردار کی مالک تھی. سبحان اللہ. زمانہ جاہلیت کے اندر ہی آپ نے بت پرستی سے بیزاری کا اعلان فرما دیا تھا. سبحان اللہ. اور اس وقت بھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پردہ فرمایا کرتی تھی جبکہ مستورات کے لیے پردے کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ نہایت ہی خوبصورت تھی، جناب سیدہ مالدار تھی، جناب سیدہ عقل مند اور سمجھدار تھی. ساجد بھائی، یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں، تو اس سے بھی بڑھ کر ساری کی ساری خوبیاں جناب سیدہ کی ذات پاک کے اندر موجود تھی. اور اس کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمانوں کا سورج میرے گھر میں داخل ہوا اور وہ روشنی چاروں طرف پھیل گئی. آپ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ ابن نوفل کے پاس حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. تو کیونکہ ورقہ ابن نوفل کے جو بیٹے تھے وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی سے آپ کا نکاح ہوگا. سبحان اللہ. آپ بہت ہی خوش ہو گئی. اور ابھی علامہ آفتاب صاحب نے تجارت کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی. جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس بات کو رکھا کہ اس بار ملک شام آپ میرا مال تجارت لے کر کے جائیں، اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ دوران سفر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں قافلے کے اندر 2 اونٹ تھے جو کہ وہ سست روی کا شکار ہوئے. میسرہ نے حضور سے کہا کہ یہ اونٹ بیمار ہیں، چل نہیں پا رہے. تو سرکار قریب گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا ہاتھ اونٹ کی ٹانگوں سے لگایا ماشاءاللہ، اور وہ اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگ گئے. اور حضور جس مقام سے گزرتے بادل سایہ کرنے لگ جاتا. حضور درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت جھک کر حضور کو سلام کرتے. اور حضور جب بنجر زمین پر اپنا پرنور قدم رکھتے تو اس بنجر زمین پر بھی سبزہ پیدا ہو جاتا تھا. یعنی یہ ساری برکتیں اور یہ ساری رحمتیں ملک شام پہنچے. وہاں آپ نے وہ سارا مال تجارت جو ہے وہ بیچا اور پہلے کی بنسبت ڈبل منافع ہوا، یعنی ڈبل فائدہ ہوا. تو یہ ساری کی ساری خوبیاں. حاصل کلام یہ کہ جب سیدہ کا حضور سے نکاح ہوا، حضور کے گھر آئی، اور اس کے بعد امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ سیدہ کا جتنا مال تھا، دینار درہم مال دولت،
अपने घर के अंदर अंबार लगा दिए और फिर हुजूर की खिदमत आलिया में अर्ज़ की कि मक्का के बड़े बड़े सरदारों को बुलवाइए। वो सारे के सारे सरदार आए और उनकी मौजूदगी में जनाब सैयदा ने इस बात का ऐलान किया, ये जितना माल, जितनी दौलत, ये दीनार, ये दिरहम है, ये सब कुछ मैं आज अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों पर कुर्बान करती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की सियालवी साहब ने। अब ज़रा बिस्मा काफ़ी देर से बैठी हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाई हैं, हम उनसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। बिस्मा 2 बंद सिर्फ आपने पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बिस्मा फातिमा ने अकीदत के फूल निछावर किए। एक वक्फ़ा लेते हैं जी, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी पर और पहले अशरे के इख्तिताम पर। आगे बढ़ाएंगे इस गुफ्तगू को। और अब ज़रा आते हम
مولانا خواجہ آفتاب سر، آپ کی زندگی اور پھر آپ کی تجارت پر بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ایک اچھی تاجرہ تھیں، بالکل، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے ہی متاثر ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ بالکل، جس طرح کہ ہم سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف پر بات کر رہے تھے، تو سیدہ کائنات جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معاون ہیں کہ حضور نے خود فرمایا کہ جب ختیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہ تھا، اس وقت میرا ختیجہ نے ساتھ دیا. اور تجارت کے حوالے سے جب تجارت کا قافلہ، پہلا قافلہ جب حضور کی معیت میں روانہ ہوا، اس سے قبل جو ہے حضرت ابو طالب نے حضور کو کہا کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ جو ہے اپنے لیے ایک تاجر تلاش کر رہی تھی کہ کوئی تاجر ان کا سامان لے کر جائے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جائیں اور ان سے اپنی درخواست پیش کریں کہ آپ مجھے تجارت کے لیے نومینیٹ کر لیں. تو حضور نے فرمایا کہ میری عزت نفس اس بات پر ایگری نہیں کرتی کہ میں خود جاؤں، تو مجھے خود ان کی طرف سے پیغام آئے گا. ماشاءاللہ. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ وقت گزر جائے اور پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ واقعی پیغام سے سیدہ خدیجہ کبریٰ کا پیغام آیا اور آپ تجارت کا سامان لے کر گئے، تجارت ہوئی، تجارت میں اچھا خاصا جو ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا ماشاءاللہ. اب وہ جو سارا نفع لے کر اس میں سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ایک غلام تھے میسرہ، وہ ان کے ساتھ تھے تجارت کے معاملات میں. تو جب وہ واپس آئے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ جو ہے انہوں نے کچھ لمحے پہلے جب ان سیدہ خدیجہ کا مقام آیا تو مکان سے کچھ لمحے پہلے جو ہے میسرہ نے کہا کہ حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے وہاں چلا جاؤں، آپ تشریف لے آئیے گا آرام سے، آرام کرنے کے بعد. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. وہ چلے گئے. تو جب حضور کا قافلہ آیا تو روایات بتاتی ہے کہ خدیجہ کبریٰ جو ہے اپنے مکان کے بالا خانے پر تشریف فرما تھی اور دیگر کچھ خواتین بھی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئی کہ حضور کا قافلہ تشریف لا رہا ہے اور حضور کے قافلے کے اوپر بادل سایہ فگن ہے، اور سایہ فگن ٹھہرے ہوئے نہیں ہے بلکہ جیسے جیسے حضور کا قافلہ چلتا جا رہا ہے بادل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پوچھا میسرہ سے کہ میسرہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میں کیا دیکھتی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے ایسا؟ تو میسرہ نے کہا کہ آپ تو صرف یہ معاملہ دیکھتی ہیں، ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ جو میں نے دیکھا کہ تپتی دھوپ میں جب جو ہے حضور آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو دو فرشتے آ کر حضور پر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے رستوں میں چلتے تھے تو اجالا چھا جایا کرتا تھا. جب جو ہے کسی بنجر زمین سے گزرتے تھے تو وہ جو ہے وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے جب آپ کی تجارت کے معاملات کے بارے میں پوچھا، نفع کے بارے میں پوچھا، جب ساری چیزیں پوچھی تو آپ بے حد متاثر ہوئی کہ یہ ایک ایسا تاجر ہے جو کہ نہ کہ صرف ایک ایماندار تاجر ہے بلکہ ایماندار تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام زدہ، انعام یافتہ بھی ہے. اور پھر جس طرح سے رفاقت صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ہے ہمیشہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے اور بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا کرتے تھے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ اور حضور کی سب سے کم عمر زوجہ تھی اور حضور بے انتہا محبت کیا کرتے تھے سیدہ عائشہ کائنات سے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور یہ وہ ماں ہے جنہوں نے جو ہے واقعی ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. اور مولانا میں آپ کو یہاں روکا، ایک کال اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کال ہم ایڈ کریں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، آپ معروف اینالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل جیو پولیٹکس پہ آپ کی بڑی نظر رہتی ہے. اقبال اڈوانی صاحب پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، معروف بزنس مین ہیں. سر خوش آمدید کہیں گے سر شو میں. اقبال اڈوانی صاحب، اڈوانی صاحب یہ کہیں آخری جنگ تو نہیں چھڑ گئی امریکہ اور ایران کی؟ کوئی اب تباہی تو نہیں ہو پائے گی؟ یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے خطے کے لیے. نہیں تو نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کافی تباہی ہوگی اور ہو رہی ہے اور نظر آ رہا ہے ہمیں
अमेरिका को जंग नहीं करनी चाहिए थी, गलती करी है। आगे जाके आपको सबको एहसास होगा कि अमेरिका को ये वॉर नहीं करनी थी, क्योंकि इसमें अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। ईरान का भी नुकसान होगा, लेकिन अभी उन मुल्कों में तो वैसे ही नुकसान हो ही रहे हैं पिछले कितने सालों से, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। इस बार अमेरिका का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, वो जो पिछली बार ईरान की क़यादत उड़ा दी गई थी, और इस बार वो मैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि ईरानी जो अवाम है वो घरों पर रहे, कुछ देर बाद हम खुद कहेंगे बाहर आ जाएं, ये रिजीम चेंज हो जाएगी। नहीं, कुछ चेंज नहीं हो जाएगी। इस बार ईरान ने अच्छा बंदोबस्त कर लिया। देखिए, इस बार जब अटैक हुआ, इसके आप ये अंदाजा लगा पिछली बार क्या हुआ था कि उनकी पूरी लीडरशिप, टॉप की लीडरशिप तकरीबन को मार दिया गया था। सिर्फ यही बच गए थे जो इनके काम नहीं है, बाकी तो तकरीबन लोगों को मार दिया था, सब जगह पे तबाही हो गई थी। लेकिन इस बार तो आप देखें, जैसे ही ईरान पे अटैक हुआ, इसके 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ईरान ने 7 मुल्कों पे अटैक कर दिया। आप सोचें तो सही, किसी एग्जाम्पल दिखाएं कि एक वक्त में या किसी मुल्क ने 7 मुल्कों पे अटैक किया हो। 7 मुल्कों में अटैक किया है जहां पर अमेरिकन बेसिस थे और सबको तबाह किया। अमेरिका के सिस्टम कहाँ गए? थर्ड सिस्टम और इतना एयर डिफेंस सिस्टम था, कहाँ गए? किया पूरी 7 मुल्कों में अटैक करना, और इसके नेवल बेस बहरीन में उड़ा दिया गया, कतर में उड़ा दिया गया। क्या आप कह सकते हैं कि कितने बड़े अटैक हो गए कि 2 घंटे पे एक मुल्क पे आपने इतना बड़ा अटैक किया, इतनी प्लानिंग से अटैक किया, और 2 घंटे के अंदर उसने इतना बड़ा रिप्लाई दे दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जंग कहां तक जाएगी। इस दोनों मुल्कों में पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा, इकबाल अडवाणी साहब? देखें, पाकिस्तान क्या कर सकता है, इतना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान ये समझे कि अगर ये जंग ईरान हारता है तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी बाद में, क्योंकि फिर इसराइल पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जाएगा, और इंडिया और इसराइल तो चाहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो नुकसानदेह है। पाकिस्तान यही चाहे कि ईरान या तो जंग बंद हो जाए या फिर ईरान जंग हारे नहीं, क्योंकि अगर ईरान ये जंग हारता है तो इसराइल आ जाता है पाकिस्तान की बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जंग पाकिस्तान को इस तरह एक बड़ा इम्पोर्टेंट आखिरी मेरा सवाल है आपसे, पर्सनल सवाल है, समझें। इकबाल अडवाणी क्या कह रहा है कि कौन जीतेगा? देखिए, जीतने हारने के देखिए नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन अमेरिका ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकेगा ये जंग, क्योंकि देखिए चाइना और रसिया क्या चाहेंगे कि ये जंग ज्यादा तवील हो। चाइना चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में टूट जाए और फिर चाइना के लिए आसानी हो जाए। रसिया भी ये चाहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में खत्म होता है, टूटता है, तो चाइना के लिए इजी हो जाएगा ताइवान पे कब्जा करना, पहली चीज। इसी तरह रसिया भी यही चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में टूट जाए, तो उसके लिए इजी हो जाएगा यूक्रेन की जंग को लड़ने के लिए और यूरोप को झुकाने के लिए। इसलिए उनकी मदद तो आ रही है। अगर कोई ये कह रहा है कि चाइना और रसिया इस जंग में ईरान की मदद नहीं करेंगे, भाई मेरे, उनको पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं वो। चाइना और रसिया की मदद के बगैर ये जंग इसराइल ईरान यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था। ईरान के पास ऐसे मिसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? स्टारलिंक का इंटरनेट ब्लॉक कैसे कर दिया? रसिया और चाइना इन्वॉल्व हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो इतनी जगह इतना लड़ पा रहा है, वरना मुस्लिम कंट्रियों में ऐसे साइंटिस्ट ही कहाँ हैं जो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं। इससे अंदाजा है कि हमसे कैसे ईरान लड़ रहा है। ईरान जीत जाएगा, ईरान जीत जाएगा। देखिए, जीत किसको कहते हैं? जीत इस तरह नहीं है, तबाही ईरान की होगी, लेकिन अमेरिका बर्बाद हो सकता है इस जंग के अंदर। ईरान के तो वैसे ही 50 साल से पाबंदियां फेस कर रहा है, आगे जाके मुझे नहीं लगता कि ईरान को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और हम इफ्तार के करीब आ चुके हैं। इफ्तार के जब हम करीब आते हैं तो फिर हम दुआ करवाते हैं, और मुख्तसर सी दुआ एक बार हम आफ्ताब साहब से करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ते पर पहुंच गए थे, इसको हम इख्तिताम की तरफ पहले ले जाएं। जी सर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोमिनों की माँ हैं सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे बेशुमार अहादीस मुबारका रिवायत हैं और मुसन्निफ़ा हैं। और एक हदीस मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ाकत नजवी साहब ने कहा कि वो एक दूसरी ज़ोजा थी जिन्होंने ये कहा, तो वो दूसरी ज़ोजा
سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی مشہور معروف زوجہ، ان کا نام بڑے فخر اور جو ہے اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے بخاری کی حدیث نمبر 3818، حدیث ہے کہ اس کا واقعہ پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی ایونٹ کا دن آتا، تہوار کے دن آتے، تو حضور جو ہے کچھ میٹھا بنوا کر سیدہ عائشہ کو کہتے ہیں کہ کچھ میٹھا بناؤ، اور وہ میٹھا بنا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوستوں کے گھر بھجوایا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے اپنی دوستوں کے گھر بھجوایا کرتی تھی، تو اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے بھجوایا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا، کوئی گستاخی نہیں کی انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ میرے سرتاج یا رسول اللہ، آپ یہ کھانا ان کی دوستوں کے گھر کیوں بھجواتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی اور بھی ازواج ہیں لیکن آپ اس زوجہ کی دوستوں کے گھر بھجواتے ہیں، کیا وجہ؟ یہ محبت کا ایک پیغام تھا، وہ پوچھنا چاہتی تھی، سیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں قیامت تک آنے والی خواتین نے کیسے زندگی گزارنی ہے ہماری تربیت کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ سن لو، خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی نہ تھا اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اور خدیجہ کی مجھے بے انتہا یاد آتی ہے، اور خدیجہ جو ہے وہ میری وہ محبوب زوجہ تھی کہ اس جو ہے میں نے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی تو خدیجہ سے کی۔ سبحان اللہ، بس میں یہ مکمل بات تھی جس کو میں اچھا آپ نے مکمل کیا، کچھ آپ کو کہنا سر، پھر میں دعا پہ جاؤں گا رفقت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ اعتراض والی بات پہ تو ایک ہم نام نہیں لیتے، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بھی ہستی ہو، احترام کرنا اور بات ہے، پھر نام لیں گے پھر ایف آئی آر تک کی بات نکل جاتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، احترام نہیں کرنا چاہیے، اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے۔ چلے کچھ آپ نے اگر اس پہ کچھ ایڈ کرنا ہے تو پھر باقی بات یہ ہے کہ بات اعتراض کی تھی، یہ حقیقت بات ہے، یہ تاریخ میں واضح ہے، تاریخ طبری میں آپ کھول کے پڑھیں، اور اس میں میرے خیال میں خلافت و ملوکیت میں بھی کچھ واقعات ایسے ہیں، اور سیرت رسول ایک اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے نا تو تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بیوی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امہات المومنین میں آتی ہیں، وہ محبوب ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعہ حتماً ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک بڑھیا جس کے دانت بھی گر گئے، اللہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں ہمیں چھوڑ کے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، بس مجھے کیونکہ ابھی اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اسپیڈ سے، اس کو پھر کبھی کنٹینیو کریں گے مولانا اگر آپ کی اجازت ہو۔ کس کو؟ آپ کی اجازت ہو تو اس کو پھر کبھی کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں میں سمی سے ذرا امام حسین کا کل کلام ان کا ایک رہ گیا تھا، وہ ہم کلام سمی سے گزارش کریں کہ 2 سے 3 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو وہ کلام سنائیں تو ہم پھر افطار کے لیے دعا کے لیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، سبحان اللہ، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا۔ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے،
ریکویسٹ آئی ہے میرے حسین تمہیں سلام، ایڈ کرتے چلیں، بسم اللہ. ہاں میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، بٹتی ہیں نعمتیں ان کے در سے صدا. ایسی گودی سے سیکھی تھی جس نے وفا، ایسی گودی سے سیکھی تھی جس نے وفا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. اور دعا کے لیے دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. دعا کے بعد ہم افطار کے لیے جائیں گے. مولانا خواجہ صاحب 1 منٹ ہے، دعا کروائیں تو پھر ہم ذرا افطار کے لیے جائیں. بسم اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، حاجتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کیا گیا، حضور علیہ السلام کی محبوب ازواج کا ذکر کیا، آپ کے اصحاب کا ذکر کیا، یا اللہ آپ کے قبیلے کنبے کا ذکر کیا، تمام کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. الہی ان کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. الہی ہمیں تادم حیات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اللہ اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی پہلا عشرہ آج اختتام کو پہنچا، یا اللہ اس پاک عشرے کی برکت سے ہم پر بے شمار رحمتوں کا نزول عطا فرما. الہی اس عشرے کی برکت سے ہم پر یا اللہ رحمتوں و برکتوں کا نزول عطا فرما. الہی دوسرے آنے والے عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو رہے، اللہ عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما. الہی میرے والد مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما. حاضرین میں سیٹ پر موجود چینل مالکان، کیمرہ مین، جتنے احباب ہیں، ان تمام کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. جن کے والدین دنیا فانے سے ایمان کے عالم میں رخصت ہوئے، تمام کی بے حساب مغفرت فرما. ہمیں سننے والے ناظرین جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تمام کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرما. الہی ان کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری کا شرف عطا فرما. مکے کی سحریاں اور مدینے کی افطاریاں ہم سب کو بھی کرنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. اور افطار جو اسپیشل ہمارے وینس انٹرٹینمنٹ کے لیے آتی ہے، وہ پنجوانی کیٹرنگ کی طرف سے آتی ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اور اسی طرح آپ دن دگنے اور ترقی کرتے رہیں. اور جو یہ افطاری ہے، یہ پنجوانی کیٹرنگ کی طرف سے ہمیں روز آتی ہے، تو ہم جاتے ہیں پنجوانی کیٹرنگ کی افطاری کرنے. آپ بھی افطار کے اہتمام کا بندوبست